أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ البقرہ آیت نمبر 168. ہمارا سبق یہ چل رہا ہے کہ استقامت کا دوسرا مرتبہ، دوسرا درجہ چل رہا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اللہ کریم کو دو درجے کس طرح استقامت کے کہ ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے اللہ کے حقوق یاد رکھنے ہیں، بس اسی لیے تم زمین پر آئے ہو. اور دوسرا یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کا دائرہ حکومت وسیع ہے، لہذا حکم اسی کا ہی نافذ ہوگا. دھیان کہ کوئی بھی کسی کی مرضی کو فوقیت دے. یہ دو ایسے اہم کام ہیں، حکومت بھی اللہ کی اور ذیلی زندگی میں مرضیاں بھی اللہ کی. یوں سمجھو عبادت تمہاری پوری ہو رہی ہے. یہ آگے آیت آ رہی ہے جی، آیت نمبر 171. وہاں تک ہم پہنچیں گے نا جب، تو یوں سمجھو عبادت کی تفصیل پوری ہو گئی اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کریم نے عبادت سمجھائی ہے 171 آیتوں میں. کیا سن رہے ہو جی؟ مصحف سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا؟ یعنی جب بھی میں پوچھوں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ 171 آیتیں سورہ البقرہ کی یہ سمجھا چکی ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں. ویسے تو صرف تھوڑا بہت ہم نے سن رکھا تھا نا عبادت کسے کہتے ہیں. ہم نے جب یہ پڑھا تو حیران ہو گیا، اچھا یہ تھی استقامت، یہ تھی عبادت. فرمایا اچھا جی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. آپ کہیں یہاں سے بھی نیا خطاب ہے اور بغیر واو کے ہے، اور یا ایھا الناس سے کوئی کھانے پینے کا ذکر شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تو اس کو الگ حکم شمار کریں. تو آگے آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس کو الگ حکم شمار کریں. اگر اس کو کہیں کہ یہ الگ حکم ہے اور آگے بھی الگ حکم ہے تو دونوں کا مطلب تو پھر ایک ہو جائے گا. ایسے انداز سے اس کو سمجھیں کہ کتاب اللہ دونوں الگ الگ مطلب دینے کے لیے آئی ہے نا، الگ الگ آیت آئی ہے نا، تو اس کا کوئی مطلب اور ہے. اور آگے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات سے حکم شروع ہوگا. ابھی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تفصیلات عبادت چل رہی ہیں اور عبادت کا ذیلی حکم ہے. اختتام چل نکلا ہے جی تفصیلات عبادت کا. زواجر 6 زواجر پورے ہو رہے ہیں. اب اختتام شروع ہو گیا. اختتام پر آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کریم نے کھانے پینے کا ذکر کیا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض. جس یا ایھا الناس کو حکم ہوا تھا کہ اے لوگوں عبادت کرو، انہی یا ایھا الناس کو حکم ہو رہا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر جنت کی ٹریننگ کو دیکھو. جنت میں اللہ نے رہنے سہنے کی امر و نہی کی ٹریننگ کروائی تھی. وہاں کچھ کھانے پینے کے اصول بھی بیان فرمائے تھے، اس کی ٹریننگ کی تھی. پڑھا ہے نا آپ نے واقعہ کہ اللہ نے جو نہی کی ٹریننگ کروائی وہ کھانے پینے کے امور سے. اللہ نہی کی ٹریننگ کسی اور امر کے ذریعے بھی کروا لیتا. مثلا ایسے سونا نہیں ہے، ایسے بیٹھنا نہیں ہے، ایسے پینا نہیں ہے، ایسے بولنا نہیں ہے. یہ نہیں کی ٹریننگ جو کروانی تھی تو کوئی صورت بھی اپنا لیتے. اللہ کریم نے کھانے پینے کی صورت اپنائی نا جنت میں. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو فرمایا لا تقربا هذه الشجرة. تو اس سے کچھ ثابت ہو گیا کہ کائنات انسانیت کا جو اصل ہے نا لائن پر رہنا، وہ تب ہے جب وہ کھانے پینے کے امور میں حلال اور حرام کی تمیز کر سکیں گے. اگر کھانے پینے کے امور میں حلال حرام کی تمیز نہ ہوئی نا، بندہ حرام خور بنا تو اللہ کا دشمن بن جائے گا.
یہ ٹریننگ اللہ نے، کیونکہ مشین اللہ نے بنائی ہے نا، اللہ کو پتا ہے کہ اس کے اندر جو فیول جانا ہے اگر یہ حرام کا ہوا، اس کے اندر جو خوراک گئی حرام کی ہوئی، مثلا ابھی آپ گولی کھا رہے ہیں ٹافی، تو یہ حلال کی ہے نا، یہ تو کھا سکتے ہیں، اگر حرام کی ہوتی تو قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کھانے پینے کے امور میں اگر حلال حرام کی تمیز نہ کی گئی تو جی اللہ کی عبادت سے بندہ گیا۔ اس لیے سب سے آخر میں مشرکین مکہ کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، مخالف دنیا دہریت کے ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا سمجھایا، تمہیں اتنی ڈانٹ پلانی پڑی کہ تم اتنے ہمارے مخالف ہو گئے، اب تمہیں اصل نقطہ بتا دیں کہ تمہاری بنیادی غلطی کیا تھی، کہ کس وجہ سے تم اتنے ٹیڑے ہو گئے کہ 6 معاملات پر ہم نے تمہیں ڈانٹا ہے، زجرات کی ہے۔ یہ ڈانٹنا کیوں رہا؟ اس لیے رہا نا کہ تمہاری خوراک حرام کی تھی، اور مشرکین مکہ اتنے بڑے حرام خور تھے، یہود و نصارہ اتنے بڑے حرام خور تھے کہ سورہ الاعراف جب آپ پڑھیں گے نا تو ان کی حرام کاریاں بڑی تفصیل سے ذکر ہوگی۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ، اسی طرح کہ حرمنا، یہ ہمارے ذکور پر یہ حلال ہے، ہمارے عورتوں پر یہ حرام ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اس قسم کی کوئی چیزیں ایسی آئیں گی کہ حلال حرام کے جو اسباق تھے نا اس کے اندر انہوں نے بنیادی طور پر حرام خوری دکھائی تھی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کائنات انسانیت تمہیں ہم نے بڑا ڈانٹا ہے۔ اتنی بڑی ڈانٹ آپ کو دیکھنے میں آئی سورہ البقرہ میں جو اور کہیں پورے قرآن میں نہیں ملے گی، اتنی بڑی ڈانٹ، اور جس کے 6 مراتب تھے، 6 زجرات۔ تو اس کا بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ آخر میں اللہ بنیادی وجہ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ عوامر میں سے ترتیب والا امر نہیں ہے، امر تو وہ ہے جو رہنمائی کے طور پر آئے نا، یا ہدی للمتقین، تو وہ تو پہلا امر ساری انسانیت کو آیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اور مومنوں کو یہ اگر امر ہوتا تو مومن تو ویسے بھی حلال کھاتا ہے، مومن کو یہ حکم نہیں ہونا چاہیے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، نہیں، مومن کو جب حکم آئے گا نا اس کو حلال کا حکم نہیں آئے گا، وہ تو کھائے گا حلال۔ مومن کو جب حکم آ رہا ہے نا آگے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، ان کو صرف طیب چیزیں کا حکم ہوگا، حلال تو انہوں نے کھانا ہے۔ حلال کے بعد نمبر آتا ہے پاکیزہ چیز کا، بھئی حلال کو پاک کر کے کھاؤ، گائے ہے نا اس کو ذبح کرنا، گائے حلال ہے اس کو پاک کر کے کھاؤ، کاروبار تمہارا حلال ہے جھوٹ بول کر نہ کھاؤ وغیرہ، یعنی ناپاک نہ کرو اپنے کاروبار کو۔ مومنوں کو تو یوں حکم ہوتا ہے، مومنوں کو حلال کا حکم نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہوتے جو حلال خور ہیں، وہ تو پہلے ہی سے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ہدی للمتقین اس صورت کا جو عنوان ہے اس کے مطابق یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض یہ حقیقی حکم نہیں، ذیلی حکم ہے، بس یہی بتانا مقصود تھا۔ وہ ذیلی حکم کیسے ہے؟ عبادت کی تفصیلات، کہ عبادت میں رکاوٹ کیا چیز بنی تھی تمہاری، یہ تمہیں بتا رہے ہیں، اور یہ ہے بھی تقریر۔ نمبر 4 اس کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ ترغیب و تحذیر۔ اللہ کچھ ترغیب دے رہے ہیں اور کچھ تحذیر کریں گے، ڈرائیں گے، ترغیب دیں گے حلال کھاؤ اور ڈرائیں گے کہ شیطان کے پیچھے نہ چلنا۔ یہ دیکھو جی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یہ ربط ڈھونڈنے میں کافی باس و مباحثہ صرف ہوا ہے، میں نے تو 5-6 منٹ میں یہ تقریر سنا دی ہے نا، کافی باس و مباحثہ، کافی تحقیق، کافی کتب، کافی تفاسیر آپ دیکھیں گے نا۔ اللہ کی قرآن کے مزاج تک پہنچنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے نا تو براہ راست ہم پوچھ لیتے یہ ذیلی حکم ہے یا قرآن کے مزاج کے مطابق یہ کون سا حکم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اشارات قرآن خود بھی بتا دیتا ہے کہ اصل میں یہ یا ایھا الناس اگر حقیقی حکم ہوتا تو اصل میں سورہ البقرہ میں تو ہدی للمتقین ہے، متقیوں کی رہنمائی ہے۔ یا ایھا الناس کو اللہ نے یہاں کچھ نہیں کہنا، کیوں جی؟ کہ یا ایھا الناس کا کام کیا ہے؟ ہمارے احکام پر عمل کرنے کا۔ سارے لوگ جو ہمارے احکام پر عمل کرتے رہیں کیا فرق پڑتا ہے جب عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو اس لیے یہاں متقیوں کی رہنمائی ہے۔
عقیدہ ٹھیک ہوگا تو اب ہمارے احکام پر چلیں۔ تو پہلے بتا دیا چونکہ ہدی للمتقین ہے تو پہلا حکم یا ایھا الناس کے ساتھ کیوں آیا تھا، اس کی وجہ بتا دی تھی کہ کیا مجبوری تھی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہاں کی تحقیق گزر چکی ہے۔ اور یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، انہی لوگوں کو آخری تنبیہ کے طور پر بتایا جا رہا ہے، ترغیب کے طور پر، کہ اصل میں تم ہمارے پاس آتے کیوں نہیں، بگڑے کیوں ہو۔ اس کی بنیادی وجہ ہے تمہارے پیٹ میں حرام کے لقمے موجود ہیں۔ یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس چیز میں سے جو زمین میں ہے۔ آئے زمین میں ہونا انداز دیکھو، آئے زمین، یہ ہو سکتا تھا کہ کلو حلالا طیبا، مما فی الارض کا جو ذکر ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ ابتدا ہی سے ہے کہ کائنات انسانیت جو زمین پر آ کر بگڑی ہے نا، حالانکہ بندے ہمارے تھے، وجہ یہ تھی کہ حرام خوری اپنائی ہے۔ اشارہ کر دیا کہ ساری انسانیت کی، زمین کی انسانیت کے بگڑنے کی اصل وجہ یہ تھی، اس لیے مما فی الارض کا اضافہ کیا کہ اے لوگوں، زمین پر جو رہ رہے ہو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر جو رہ رہے ہو، اس زمین پر چلنے کے لیے اس سے پوچھ کر چلو جس نے زمین پر تمہیں بھیجا ہے، وہ اللہ ہے۔ اور اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ زمین پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ زمین کی حلال چیزیں، زمین کا لفظ کا اضافہ، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، حلال بھی ہو۔ جو کتا ہے نا، یہ حرام ہے، اب اس کو ذبح کرتے رہو، اس نے پاک نہیں ہونا۔ بنیادی شے پر پہلے حلال و گائے ہے، یہ حلال ہے، اب اس کو ذبح کرو گے تو طیب بھی بن جائے گی، حلالا طیبا۔ جبکہ مشرکین مکہ یہ سارے حرام خور تھے، اسی وجہ سے یہ اللہ کی عبادت میں انہوں نے رسمیں ڈالنے شروع کی۔ اسی طرح دنیا کوئی بھی آپ جب امام بنیں گے، ہادی بنے گے، علماء بنے گے، یا اس طرح موجودہ ہمارے ائمہ دوست موجود ہیں، کبھی کبھی بیچارے آ کر کہتے ہیں کہ بڑی پریشانی ہوئی کہ ہمارے مقتدی ہیں گمراہ ہو رہے ہیں، ایک مقتدی اس طرف ہو گیا ہے، ایک مقتدی اس فرقے کا ہو گیا ہے، ایک مقتدی اس یوٹیوبر کا ہو گیا ہے، ایک مقتدی اس فیس بک کے مولانا کا ہو گیا ہے۔ جی بڑی پریشانی ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جس کے لیے اللہ نے قرآن نصیب نہیں کرنا اور وہ گمراہ ہو گیا ہے تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر وہ حلال خور ہوتا نا، کبھی مشن قرآن نہ چھوڑتا۔ اس کا مطلب ہے تمہارے سامنے تو وہ حاجی نمازی بنے ہوئے ہیں، اندر جا کر ٹٹولو نا حرام کاریوں، حرام خوریوں میں وہ ملوث ہو۔ اور ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میرا ایک قریبی مقتدی دوست وہ گمراہ ہو گیا ہے، مجھے تیسرا دن ہے، کھانا اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے اس کو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی اس سے کوئی بڑا گناہ ہوتے دیکھا ہے آپ نے؟ بڑا گناہ؟ سوچنے لگ گیا۔ اس نے کہا ایک دن نا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان سے ہلکا لفظ اس نے نکالا۔ میں نے کہا بس، جو صحابہ کے بارے میں غلط لفظ بولے تو وہ تو بن گیا ظالم۔ کائنات کی عظیم ترین ہستیاں بعد الانبیاء صحابہ قرآن میں موجود ہیں کہ جن کو اللہ نے معیار ایمان بنائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان کے بارے میں گندا لفظ اس نے بولا ہے، بن گیا ظالم۔ اور قرآن کا قانون ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو ہدایت پر رہنے نہیں دیتا، پھر بھاگ جاؤ۔ تو بس جو اس کے بعد اس نے کہا اب میرا دل مطمئن ہو گیا، اب مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، کھانا کھاتا ہوں جا کر، کیونکہ ظالم ہو گیا۔ میں نے کہا آپ استغفار کریں۔ پتہ ہے آپ کو 3 دن سزا کیوں ملی کہ 3 دن آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ کہ ایک ظالم تھا، گستاخ صحابہ تھا، آپ کے سمجھانے کے باوجود سمجھا بھی نہیں ہے، اور آپ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا دوست ہے، لفظ دوست سے اس کو تعبیر کر رہے ہیں۔ یہ کہہ دو نا میرا ہم نشین ہے، میرا کلی ہے، ہمارے محلے کا آدمی تھا، ہمارے شہر کا آدمی تھا، یوں کہہ دو۔ یہ دوستی کا درجہ دینا، یہ تو موحد کی دوستی تو جنت کا گویا ٹکٹ ہوتا ہے۔ موحد کسی ایرے گہرے کو اپنا دوست کا درجہ نہ کہے، یہ نہ کہیں جی ایک مشرک ہے ہمارا دوست ہے، وہ اس کا یہ اعتراض ہے، نہ آپ کہیں ایک مشرک ہے ہمارا ہم نشین ہے، ایک ڈاکو ہے ہمارا ہم نشین ہے، ہمارے ایک کولیگ ہے، ہمارے گلی کا آدمی ہے، ہمارے محلے کا آدمی ہے، اس الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ نہیں سمجھ آئیے؟
تو کیوں نہیں حرام خور ہو، حرام کاری میں ملوث ہو، اللہ اس کو ہدایت دیتا نہیں ہے۔ تو اب آپ کے مقتدی معاشرے پر ایک نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں آپ کے مقتدیوں میں ہدایت زیادہ آئے گی کہ گمراہی زیادہ آئے گی؟ ایک نظر ڈال کر دیکھیں، پیش گوئی کر دیں، ذرا قرآن پڑھ کر پیش گوئی کریں کہ آپ کے مقتدیوں میں گمراہیوں نے آنا ہے، یا لگتا تو یہ ہے کہ اب ایک ایک کر کے گمراہ ہوگا۔ اللہ یعوذ باللہ، ہم سمجھا کر تھک گئے، او بھائی بازار میں خیال کیا کرو، اپنے دین کو بچاؤ۔ ہم سمجھا کر تھک گئے، اپنے گھر میں خیال کیا کرو، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کے متعلق اپنی زبان کا خیال کیا کرو۔ سمجھا کر تھک گئے، نہیں مانی۔ سمجھا کر تھک گئے، نماز کے حقوق پورے کرو۔ سمجھا کر تھک گئے، چہرے کو سنت کے مطابق ڈھال لو، لباس کو سنت کے مطابق ڈھال لو، بچوں کی تعلیم و تربیت سنت کے مطابق کرو۔ سمجھا کر تھکے نا، نہیں آئے نا، بالآخر کیا ہوا؟ جب گن کو پسند کرتے رہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ ایمان سے محروم کر دے گا۔ اللہ یاد ہو۔ ہاں، ایک صورت بچتی ہے کہ آپ زور لگا کر ان سے دو کام کروائیں اپنے مقتدیوں سے۔ ایک تو آپ ان کے لیے اسپیشل کر کے دعا کریں، یہ کام آپ نے کرنا ہے، کثرت سے دعا کریں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا۔ امت کے لیے آپ دعا کریں، جو امت کے لیے دعا کرتا ہے وہی قیوم زمان ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی الگ کام نہیں کرنے پڑتے، نہیں سمجھے؟ غیر غوث کتب ابدال کی جو اصطلاحات تھی نا، اصل میں ان لوگوں کے لیے تھی جو بیچارے کونے میں بیٹھ کر دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن اللہ کا عذاب اس سے ہٹ رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے، جس کی دعا کرنے کی وجہ سے۔ اور دوسرا، ان سے کثرت سے صدقے کروایا کریں، ان کو کہو یہ نیکی کا کام ہے، اس پر صرف کرو، اپنی ذات کے لیے نہ کھایا پیا کریں، اللہ آپ کو دے گا، اپنی ذات کے لیے کسی سے سوال نہ کریں، بلکہ ان کو دین کے سارے امور میں خوب کثرت سے صدقے کروائیں، کیوں نہیں؟ اس سے کم از کم اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو، حدیث پاک میں آیا۔ تو یوں آپ کے مقتدیوں کی جان چھوٹے گی، ورنہ اس وقت جو حرام خوری کی لت پڑ چکی ہے نا، حرام کاری کی لت پڑ چکی ہے، میں پہلے کہہ گیا ہوں کچھ عرصہ پہلے، جہاں آپ کی عبادات پر حملہ آور ہوں گے بد کثیر من اہل الکتاب، وہاں میں کہہ گیا ہوں اب عوام کا نہیں، اب تو اگوانوں کی گمراہی کے دن میں، کیوں جی ہماری اپنی خلوتیں، ہماری جلوتیں، ہمارے بول، ہمارے اخلاق ناپاک ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے جی اللہ نے سب سے ڈانٹ کے آخر میں فرمایا اپنی خوراکیں سیدھی کر لو نا، تو کم از کم الو نہیں بنو گے، خوراکیں تمہاری ٹھیک ہوں گی تو تب ہمارا درس عبادت سن سکو گے۔ اس لیے بھی مشرکین مکہ یہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض کا بیان کرنے کے لیے، ربط لگانے کے لیے مجھے اتنی لمبی تقریر کرنی پڑے گی۔ یہ سورہ الانعام آیت نمبر 139 میں دیکھیے، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہ مشرکین مکہ افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بولتے تھے۔ اس سے پچھلی آیت میں بھی دیکھو، وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، کہتے تھے یہ جانور اور یہ کھیتیاں حجر ممنوع ہے، لا يطعمها، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، الا من نشاء، مگر جس کو ہم چاہیں، بزعمہم، ان کے خیال کے موافق، جس کو ہم چاہیں گے نا وہی حلال ہوگا، جس کو ہم چاہیں گے وہ حرام ہوگا۔ یہ مشرکین مکہ حرام خوری میں اتنے آگے ہو چکے تھے کہ قانون بنانے لگے حرام خوری کے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ جانور ایسے تھے کہ ان کی سواری کرنے کو انہوں نے حرام سمجھ رکھا تھا۔ وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ جانور ایسے تھے جن پر وہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے تھے، یعنی ذبح کرتے ہوئے کہتے ذبح ہم کر رہے نام اللہ کا کیوں پڑھے، افتراء علیہ، اللہ پر بہتان باندھ کر، سیجزیم بما کانوا یفترون، یہ جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے اللہ پر، اللہ ان کو بدلے دے گا۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، اور کبھی کہتے یہ جو جانور ہیں، ان جانوروں کے پیٹوں سے جو نکلے گا صرف ہمارے مرد کھا سکیں گے،
خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر یہ چیزیں حرام ہوگی وہ اپنی طرف سے، وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر وہ مردار ہو گئی چیز، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، پھر سارے مل کر کھائیں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اپنی طرف سے حلال حرام، تو جب حرام خور بنے نا تو پھر ظاہر ہے عبادت کے اندر تو انہوں نے نہیں آنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھبرا کر تشریف لائے، ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے نبی بڑی گھبراہٹ کے عالم میں فرما رہے تھے، ایک دن ایسا آئے گا تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں جی؟ تمہارے پہلی بات تمہاری خوراک حرام کی ہوگی، دوسری بات قرآن کی عظمت تمہارے دلوں سے نکل جائے گی، وحی کی عظمت تمہارے قلوب سے نکل جائے گی۔ کیا مطلب؟ قرآن کو بھی اسی طرح پڑھا جائے گا، بلکہ اس سے بھی گھٹیا انداز میں پڑھا جائے گا جس طرح کے دوسری کتابوں پر گھنٹوں محنتیں ہوتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پورے مدرسے میں پورا سال ساری کتابوں پر محنت ہوئی، اور رمضان شریف اور شعبان میں صرف 2 مہینے دورہ تفسیر پڑھ کر حق سمجھا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو ظلم ہے، 2 مہینوں میں ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں بلکہ قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ جی پڑھنا تو پھر سارا سال ہے، کہو انشاءاللہ۔ تو جی جب قرآن کی عظمت دلوں سے نکل جائے گی نا، پھر مانگو دعائیں، اب پڑھ لیا نا ہم نے، مانگو دعائیں، پھر دعائیں شوائیں قبول نہیں ہوگی۔ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، پورے تفصیلات عبادت پر ڈٹ کر دکھاؤ، پھر روزانہ 5 ٹائم اس کا مظاہرہ کرو، بس پھر دعائیں، پھر یہیں بیٹھ کر کہو گے اللہ اکبر، کیسر و کسر کے محلات بھی کانپنے لگ جائے۔ جی یہ میرے صحابہ کی زبان تھی، جی ادھر ہی بیٹھ کر کہتے تھے اللہ اکبر، یوں مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چل رہے ہوتے تھے 1 فٹ کا گھوڑا لے کر، لیکن کیسر و کسرا جیسی سپر پاور قوتیں اپنے محلات میں بیٹھ کر عمر کے نام سے کانپ رہی ہوتی تھی۔ بندہ دیکھنے آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح اس آدمی کو کہ جس سے ہمارے کیسر و کسرا کانپ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں مدینہ میں پھر چکا ہوں، کوئی اتنا بڑا محل نظر نہیں آیا کہ جس کے بارے میں میرا خیال ہو کہ یہ ہوگا جی اس بادشاہ کا مال۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا جاؤ مسجد نبوی میں کہیں دیکھا ہو، اس ٹائم مسجد نبوی کے کسی کونے میں اینٹ کا سرانہ بنا کر سوئے ہوئے ہوں گے، پتھر کا سرانہ بنا کر سوئے ہوئے ہوں گے۔ ہیں جی تو پتہ چلا جی پیارے فاروق اعظم میٹھی نیند سو رہے ہیں، کوئی ساتھ نوکر چاکر حشم قدم نہیں ہے، آس پاس دیکھا کوئی اسلحہ فٹ ہو نہ جی، 1 فٹ کا کوڑا ہے جو ساتھ لٹک رہا ہے۔ بس جی یہ دنیا کا سپر پاور حکمران سوئے ہوا ہے جی، کوئی فکر کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ یوں جی جب حلال کھانے والے آئیں گے نا، پھر اللہ کی مدد ان کی شامل حال ہوتی ہے۔ وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے سائے سے بھی اور سونے سے بھی لوگ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ یا ایھا الناس، ترغیب و تحذیر آ گئی تھی 4 نمبر کی، اے لوگوں کھاؤ تم اس زمین کی ان چیزوں میں سے جو حلال ہیں پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، چونکہ زجر چل رہا ہے نا اس لیے آیت کا انداز ڈانٹ پر مشتمل ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا۔ یہ لا تتبعوا الشیطان بھی ہو سکتا تھا، لا تتبعوا خطوات الشیطان، کیونکہ سکیمیں بہت ساری ہوتی ہیں نا حلال کی۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے واضح۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں حکم کرے گا، حکم یعنی مشورہ دے گا۔ شیطان نے براہ راست حکم تو نہیں کیا نا، وسوسہ ڈالا ہے، تو اس کا مطلب ہے مشورہ دے گا، اور پرزور مشورے کی وجہ سے اس کو امر سے تعبیر کیا۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، کیوں نہیں کہ شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو کبھی مجبور نہیں کیا، بلکہ میں نے تو صرف ان کو سبق پار دکھائے۔ اور جہنم میں جب شیطان تقریر کرے گا نا، قرآن میں رپورٹ ہے کہ جہنم میں جب سارے فیصلے ہو جائیں گے نا تو شیطان تقریر کرے گا۔ یہ سورۃ کا نام سورہ ابراہیم، امر تو نہیں کرتا شیطان، کیا کرتا ہے؟ وقال الشیطان لما قضی الامر،
ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ وقال الشیطان، شیطان بولے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا سارے کاموں کا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تمہارے ساتھ ایک سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم، اور میں بھی تمہارے ساتھ وعدے کرتا رہا، یعنی میں بھی تمہیں سبز باز دکھاتا رہا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا قرآن میں، کتابوں میں، اپنی کتابوں میں اللہ نے جو وعدے کیے تھے، وعد الحق، وہ سارے سچے وعدے تھے۔ ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تمہیں سبز باز دکھائے، پھر میں نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کر دی تھی۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا کوئی تمہارے اوپر زور تو نہیں چلتا تھا، میں نے کوئی تمہیں گھر سے پکڑ کر تو نہیں لے گیا تھا، میرا کوئی زور تو نہیں چلتا تھا، الا ان دعوتکم، مگر صرف میں بلاتا تھا، صرف میں سیٹی بجاتا تھا، فاستجبتم لی، تم نے میری باتوں کو مان لیا تھا۔ اب لہذا غلطی کس کی ہے؟ میرا تو کام بھی شیطانوں والا تھا، میں نے تو تمہیں بلایا تھا، آگے قبول کس نے کیا تھا؟ بھاگ کر کون آیا تھا؟ تم آئے تھے نا، تو اب بتاؤ شیطان میں ہوں یا تم تھے؟ اگر میں شیطان ہوں تو تم اس سے بھی بڑے شیطان ہو، تم اپنے آپ کو شتونگڑے کہتے اور مجھے شیطان، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شتونگڑا صرف میں ایک ہی ہوں، بڑے شیطان تم ہو کہ میں نے اللہ کی اتنی نافرمانی تو نہیں کی تھی جتنی تم نے کی۔ نعوذ باللہ، یہ شیطان ہوگا، مناظرے میں بھی جہنم میں جیت جائے گا مشرکوں سے۔ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، لہذا کہے گا فلا تلومونی، میں قابل ملامت نہیں ہوں، مجھے ملامت نہ کرو، میں کوئی اتنا بڑا شیطان تو نہیں تھا، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو کیونکہ اصل شیطان تو تم تھے۔ ما انا بمصرخکم، میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا، وما انتم بمصرخی، اور نہ اب تم مجھے چھڑا سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں کہتا ہوں جی روئے زمین کا آخری جملہ یہ ہے جو روئے زمین کا متعلق ہے۔ روئے زمین کا پہلا جملہ کون سا تھا؟ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یاتینکم منی ہدی، یہ روئے زمین کے لیے پہلا جملہ، اور روئے زمین کے لیے آخری جملہ یہ ہے انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، شیطان کہنے لگا تم نے مجھے اللہ کا جو شریک بنا رکھا تھا، میں ساروں کا منکر ہو گیا ہوں، میں نے جھوٹ بولا تھا، جھوٹ۔ آؤ جی ہم نے تجھے تو شریک بنایا نہیں تھا، ہاں جی آقا میرے چلتے تھے نا، تو مجھے شریک بنایا تھا، تو سن کے سمجھا، انبیاء اولیاء کو تم نے شریک بنا رکھا تھا، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ میں حکم کرتا تھا نا انبیاء اولیاء کو، وہ تو ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، انبیاء اولیاء تو ان کے نام پر میں نے جھوٹ بولا تھا، لہذا جس کا عمل چلتا ہے عبادت بھی اسی کی ہوتی ہے۔ میرا عمل چلا تھا نا کہ انبیاء اولیاء کو اللہ کا شریک بنایا تھا، انبیاء اولیاء بے قصور ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو لہذا یہ عمل میرا چلا تو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں تو مختلف ناموں سے سجایا جاتا ہے نا، شیطان کی عبادت کی جاتی ہے، انبیاء اولیاء کے نام رکھے جاتے ہیں، کبھی اچھے نام تو کبھی نعوذ باللہ برے نام، کبھی کہتے ہیں گھنٹیوں والی سرکار، کبھی کہتے ہیں پیر پیپسی فقیر، اور یہ وہ نام ہے جو میں نے آپ کو، ہمارے یہاں بھی چلتا ہے پیر پتنگ، بابا سر کپ، جی کاؤں والی سرکار، بھولڑیوں والی سرکار، بھولڑی بندر کو کہتے ہیں جی خان کی بولی، بھولڑیوں والی سرکار ہے جی، بٹلا فقیر، بٹلا سمجھتے وہ جو پانی پینے کا پیالہ ہوتا ہے، پیر تولا شاہ، جی یہ وہ نام ہے جو میں نے خود پڑھے، علاقے بھی بتا سکتا ہوں، جھوٹا فقیر، جھوٹا کس کو کہتے ہیں؟ جو پاگل ہونے کی وجہ سے پورے بدن پر کپڑے نہیں پہنتا، اس کو پیر نانگا شاہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ شیطان کہہ کے سارے میرے نام تھے، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل،
آؤ جی، ان کے نام پر تم نے شریک کیا؟ شیطان کہے گا کہ میں تمہیں حکم تو نہیں دیتا تھا، میرا کوئی زور تو نہیں تھا، صرف میں نے تمہیں بلایا تھا اور تم تو ماننے لگ گئے تھے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں پرزور مشورے دے گا برے کاموں کے، والفحشاء اور بے حیائی کے کاموں کے۔ استاد جب یہ آیت پڑھاتے تھے نا تو فرماتے تھے شیطان تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دے گا، تمہیں خرچہ نہیں کرنے، جب پیسے آ جائیں گے نا تمہارے پاس، دین پر نہیں لگانے دے گا بلکہ فحشاء کا حکم دے گا۔ آکسی ٹی وی گن جا، اس وقت یہی بے حیائی کے ایک ڈیوائس تھی نا، اب تو بے حیائی جیب جیب میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہذا نوجوانوں تمہارے پاس موبائل ہے نا، تم پر قربانی واجب ہے، تو یہ دیکھنا کہ قربانی واجب ہوتی ہے کہ نہیں۔ ہاں، کیونکہ پیسے ملا ہو نا تو 52 تولے چاندی 1.5 لاکھ روپے تک پہنچتی ہے، ایک موبائل ہو، بازو والے اسٹڈ ہو، خام خواہ کی مہنگی جوتی ہو، گزارا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے حج پھوپھی پہنی ہوئی ہے، نہیں سمجھے، باٹا ٹاٹا پہنا ہوا ہے، خام خواہ جو تم برانڈ مختلف قسم کے مہنگے مہنگے 2000 روپے کے 6 ناڑے یہ جو تم نے پہنے ہوئے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم پر قربانی فرض ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، حلال خوری نہیں بلکہ تم سے حرام خوری کروائے گا اور بے حیائی کے اور برے کاموں کا حکم کرے گا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں حرام خوری کے ذریعے اللہ پر تمہارے ایسی باتیں کروائے گا کہ تم خود نہیں جانتے ہو۔ جس طرح آج اسلامی بیکاری کے نام سے اسلامی ڈھول نہیں ہوتا نا، اسلامی شراب نہیں ہوتی نا، تو اسلامی سود بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بس ایک ملا کے بگڑنے کا خطرہ ہوا، ذلت العالم ذلت العالم، پورا عالم گمراہ ہونے لگ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عربیوں میں اجمیوں میں ایک نہ ایک مولوی کھڑا کر دیتے ہیں یہ، اور اس کا دماغ خراب کرا کے کوئی نہ کوئی حرام اس سے جاری کروا دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو دیکھا جی، حرام خوری تھی نا تو اللہ نے سچے عقیدے لے لیے، حرام خوری تھی نا، شقاوت اور بدبختی غالب آئی نا، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، جہنم میں کہیں گے اللہ یہ بدبختی تھی جو ہم پر غالب آئی نا تو ہم قوم گمراہ ہو گئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تقریر نمبر 5 اور قول باطل نمبر کیا خیال ہے 12، یہ آخری قول باطل چل رہا ہے، یہ زجر بھی ختم اور اقوال باطلہ بھی ختم ہو رہے ہیں۔ یہ قول باطل نمبر 12، یہ 5ویں چیز ہے، 5ویں تقریر ہے۔ اس کے آگے لکھو تردید و تمثیل، اللہ کچھ تردید اور کچھ مثال بیان کریں گے۔ 5 چیزیں آپ نے تقریرات 5 نوٹ کی نا، تاکید و تحقیق، تنبیہ و تائید، تخفیف و تنذیر، ترغیب و تحذیر اور تردید و تمثیل، یہ 5ویں چیز ہے۔ تردید و تمثیل، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جائے اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، خصوصاً کھانے پینے میں، خصوصاً لکھ لو تو ربط لگ جائے گا، خصوصاً کھانے پینے میں وہ چیزیں جو اللہ نے نازل کی ہیں اسی کے پیچھے چلو۔ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، تو کہتے ہیں ہم تو ان چیزوں کے پیچھے چلیں گے جس پر پایا ہے ہم نے اپنے آبا کو۔ میں نے آپ کو ایک جملہ پہلے بتایا تھا کہ جیسے ہی نیا موڑ آنے لگے گا نا، ایک سلسلہ ختم ہونے لگے گا، اس کے آخر میں کچھ اشارات آنا شروع ہو جائے گے اللہ کریم کی طرف سے کہ یہ سلسلہ ختم ہونے کا ہے۔ مثلا آیات کا ذکر آنا شروع ہو جائے گا کہ ہماری آیات پوری ہو رہی ہیں، دلائل کا ذکر آنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھا نا یہ سلسلہ ختم ہو رہا تھا نا، آیت نمبر 171 کا ختم ہوگا تو وہاں پر اشارات آنے لگے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ مَا أَنزَلَ
انزل اللہ کے پیچھے چل نکلو، ما انزل اللہ کی اتباع کرو۔ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، یہ کہتے ہیں ہم تو اسی چیز کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد ذرا بھی عقل سے کام نہ لیتے ہوں، ذرا بھی ہدایت کی راہ پر نہ ہوں، بے ہدایتیں ہوں، بے عقل ہوں، تب بھی ان کی بات مانو گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اچھا ان آباء و اجداد کی اور کفار کی مثال ذرا سن لو، جن کو تم نے قابل تقلید بنایا ہے نا کتاب اللہ کے مقابلے میں، جن کو قابل اطاعت سمجھ رکھا ہے نا کتاب اللہ کے مقابلے میں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مثال کافروں کی، عقل سے کام نہ لینے والے کافروں کی مثال، کافروں کی حالت اس جانور کی طرح ہے، کمثل الذی ینعق، ایسے کی ہے جیسے پکارے کوئی شخص، الذی ینعق، اس شخص کی طرح مثال ہے، الذی ینعق بما، جو ایسی چیز کو پکار رہا ہے، لا یسمع، جو سنتی نہیں، الا دعاء و نداء، سنتی نہیں، صرف اسے یوں پتہ چلتا ہے کہ کوئی پکارتا ہے، کوئی چلا رہا ہے۔ تو جانور کے سامنے صرف جتنی بھی اردو، پشتو، انگلش، سرائکی بولو تو اس کو کیا محسوس ہوگا کہ ساری جس طرح ہمیں کبے کی کان ہی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ وہ آپس میں خوب گپ شپ لگا رہے تھے۔ تو اسی طرح جانور ہمارے بارے میں صرف دعا اور ندا کہ یہ بول رہا ہے اور پکار رہا ہے، بس جانوروں کو اتنا ہی پتہ چلتا ہے، زور سے بولا ہے اس نے یا آہستہ بولا ہے، بس اس کو اتنا ہی پتہ چلتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے جانوروں والوں نے اپنے ایسی آوازیں نکالنی یاد کر رکھی ہوتی ہیں جس سے وہ جانور دائیں بائیں مڑتا ہے یا ان کی بات مان کر انہوں نے چند آوازیں، زور والی آواز، کچھ آہستہ والی آواز انہوں نے، کیونکہ جانور صرف اسی کو ہی سمجھتا ہے۔ تو مشرک کی مثال بھی ایسی ہے، ان کی حالت بھی ایسی ہے، کتاب اللہ سن کر عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھتے ہیں بس کوئی آوازیں ہیں جو نکل رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں جی؟ کہ صم بکم عمی، وجہ یہ ہے کہ یہ حق بولنے سے گنگے ہیں، صم بہرے ہیں حق سننے سے، بکم گنگے ہیں حق بولنے سے، عمی اندھے ہیں حق بولنے سے، فہم لا یعقلون، سو عقل سے وہ کام نہیں لیتے۔ آخری عنوان آ گیا، عقل سے کام نہیں لیتے۔ دیکھو جی یہ آیت نمبر 171 تک آپ حیران ہو جائیں گے کہ تفصیلات عبادت تھی 171 آیتوں میں جی۔ تو ایک دفعہ ذرا میری طرف توجہ کریں نا، تو میں اب آپ سے سننا شروع کروں گا اور آپ کو جو الفاظ اب یاد کروں نا، کیونکہ اب ہمارے خلاصے تیار ہونے لگ گئے ہیں نا، تو اب اسے ہمیں یاد کرنا شروع کر دینا ہے۔ تو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور ابھی لکھنا نہیں ہے، کیونکہ سورت کے آخر میں جا کر پورا خلاصہ لکھیں گے، ابھی صرف یاد کرنا ہے، اور ایسے یاد کرنا ہے کہ ایک کو میں پھر کہوں گا بھائی آ کر سنا بھی صحیح ان کو، نہیں سمجھے؟ تو یاد کرنا ہے بار بار، بڑا آسان ہوگا۔ کیا جی؟ کہ سورہ البقرہ کے شروع میں جب دعویٰ بیان ہوا 20 آیتوں میں 3 جماعتوں کی صورت میں دعوی صورت بیان ہوا، سورہ البقرہ کی ابتدا میں 20 آیتوں میں 3 جماعتوں کی صورت میں اللہ نے 3 جماعتیں بیان کی جی، اور ان کی 2 مثالیں بیان کی، کافروں کی اور منافقوں کی۔ 20 آیتوں کے بعد پہلی رہنمائی آ گئی، دعویٰ یا ایھا الناس اعبدوا، دعویٰ عبادت آ گیا، پہلی رہنمائی تھی جی۔ اس کے اوپر 2 دلیلیں دی، خلق اور جعل کے لفظ سے 2 دلیلیں دی۔ اس کے بعد شبہ کا جواب، تخویف و تبشیر اور شبہ، کیونکہ دلائل کے بعد جو 4 چیزیں آتی ہیں ان میں سے ایک چیز آ گئی۔ پھر دہریوں کو الگ خطاب کیا، کائنات انسانیت میں دہریوں کو الگ خطاب کیا۔ پھر 2 واقعے بیان کیے ابتدا میں، تخلیق انسانیت کے 2 واقعے بیان کیے بطور دلیل کے، بطور تفہیم کے، سمجھانے کے۔
اور پھر اس کے بعد تفصیلات عبادت شروع ہو گئی، یا بنی اسرائیل سے عبادت کا حکم جب پورا ہوا نا، دہریوں کو بھی پورا ہو گیا، 2 واقعوں سے بھی ان کو سمجھا لیا، ان کو باقی انسانیت کو 2 دلیلوں سے سمجھایا، دہریوں کو 2 واقعوں سے سمجھایا۔ جب یہ سمجھا لیا نا، پھر اس لیے دعوی عبادت کی تفصیل شروع کر دی، یا بنی اسرائیل کے ساتھ 5 تفصیلات عبادت پیش کی اس چھوٹے سے رکوع کے اندر۔ اور چونکہ اس رکوع کے اندر بیان ہونے والی 8 چیزیں تھیں، پہلی چیز ذکر انعام، تو 12 انعاموں کا ذکر کیا۔ دوسری چیز تھی معاہدہ، اس معاہدے پر پہلا زجر، پھر اس کے بعد 5 عبادت کی تفصیلات آئیں، پھر ساتھ مزید 5 زجرات آئے، ٹوٹل 6 ہو گئے نا جی۔ تو 6 زجرات اور 1 انعام کا ذکر، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 چیزیں۔ اور آخری چیز رہتی تھی کہ خاشعین کی اللہ نے تعریف فرمائی کہ الذین یظنون انہم ملاقو، اور یہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو مشن حق پر ڈٹ جانے والے لوگ ہیں۔ تو اس کی شرح فرمائی، خاشعین کی استقامت کے 2 درجے بیان کی، استقامت کے 2 درجے۔ تو دعوی صورت، دعوی عبادت، پہلی رہنمائی یعنی دعوی عبادت، اس میں 2 دلیلیں عام لوگوں کے لیے، پھر 2 واقعی دہلیوں کے لیے، پھر تفصیلات عبادت، اور تفصیلات عبادت کے اندر 5 تفصیلات ذکر کی اور 3 زائد چیزیں ذکر کی۔ 8 کی 8 چیزوں کی تفصیل مکمل فرمائی، 6 زجرات کی صورت میں اور 12 انعامات کی صورت میں اور استقامت کے 2 درجات کی صورت میں۔ 8 چیزیں پوری ہوئی۔ یہی باتیں ہیں جو آپ سے پھر یاد کرواؤں گا، حتیٰ کہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ جب یاد ہو جائیں گے تو آپ نے پھر بیان کرنا ہے۔ یہ تو صرف میں نے ایک دفعہ آپ کو کہلوایا ہے، اسی کہلوانے کو کافی سمجھیں۔ اب آ رہے ہیں جی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات۔ یہاں پر ایک آپ نے رابطہ بڑی توجہ سے سننا ہے، کچھ اشکالات بھی آئیں گے اور ان کا بھی حل بڑے آسانی سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے ھدی للمتقین جو تھی نا سورت، تو جب یا ایھا الذین آمنوا آئے تو اسپیشل رہنمائی مومنوں کی شروع ہو رہی ہے۔ پہلی رہنمائی یا ایھا الناس اعبدوا کی شکل میں آئی تھی، چونکہ ساروں کو شامل کرنا تھا، لعلکم تتقون کے حوالے سے بتایا۔ اب دوسری رہنمائی، تیسری رہنمائی، چوتھی، جتنی بھی رہنمائی اب آگے آئیں گی نا، سارے کی سارے صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ کافر اگر عمل کرے بھی صحیح تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عقیدہ جو نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے تو اس رہنمائی پر چلتے بھی رہے تو کیا فائدہ جی۔ تو اس لیے آگے رہنمائی یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے حکم دوم، حکم دوم۔ پہلا حکم کیا تھا؟ یا ایھا الناس اعبدوا، دوسرا حکم یہ آ گیا حکم دوم۔ جب یہ احکام پورے ہوں گے نا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان احکام کا ایک نام ہے جو ہم نے رکھنا ہے، چلو ابھی بتا دیتا ہوں۔ ان احکام کا نام ہوگا احکام علمیہ و عملیہ۔ کتنے جی؟ کیا نام ہوگا؟ احکام علمیہ و عملیہ۔ علمیہ سے مراد عقیدہ، عملیہ سے مراد کام، سمجھا جی؟ یہ کتنے ہیں بس آپ نے گننے ہیں، ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ یہ حکم دوم آ گیا، اور ساتھ لکھ دیں رد تلبیسات اربعہ۔ یہ سمجھاتا ہوں آپ کو، صرف لکھ لیں رد تلبیسات اربعہ۔ یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والوں کھاؤ ان چیزوں میں سے جو پاکیزہ ہیں۔ اب ہم یہ دوسرے عنوان میں داخل ہو رہے ہیں جی، کیونکہ پہلے عنوان کی بڑی تفصیلات بیان کی۔ اے ایمان والوں کھانا ان چیزوں میں سے، کیونکہ تمہاری عبادت پوری ہے۔ جب تمہاری عبادت پوری ہے، ان عبادات کے اندر تھا جب امر اللہ کریں گے تو اس کو بھی تم نے ماننا ہے۔ آمنوا بما انزلت ولا تلبسوا الحق، اور اقیموا الصلاۃ، اور اس کے اندر کیا تھا؟ وارکعوا مع الراکعین۔ جو جو امر آتے جائیں گے ان کے سامنے جھکتے جانا۔ اب لہذا تم تیار ہونا، آگے ہے ہمارا دوسرا امر، اس روئے زمین کا دوسرا امر، یا ایھا الذین آمنوا۔ تفصیلات عبادت کے بعد اس روئے زمین پر دوسرا حکم، اے ایمان والو
اس لیے آپ پہلی بھی کسی پر ڈال سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے سنت کے مطابق قرآن کو سمجھا پڑھا ہو، علی منہاج النبوہ پڑھا ہو کہ اس روئے زمین کا دوسرا حکم کیا ہے، یہ ہے وہ دوسرا حکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ آگے لفظ بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون۔ دیکھا، اگر عبادت تمہاری واقعی ٹھیک ہونی ہے تو پہلا کام یہ کرنا کہ کھانا تم پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کی قدر کرنا۔ اللہ نے جتنے بھی چیزیں پیدا کی ہیں اللہ کی قدر کے مطابق کھانا۔ اگر اللہ فرما دے یہ کھانا ہے تو اسے کھانا، اگر اللہ فرمائے کہ یہ نہ کھانا تو اسے نہ کھانا۔ پیدا اللہ نے کیا ہو تو مرضی بھی اللہ کی چلے گی، یہ ہوگا واشکروا للہ، پاکیزہ چیزوں میں سے کھانا۔ شرط یہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم عبادت کے اندر آنا چاہتے ہو تو پہلا کام یہ کرنا۔ اب سمجھے، اب اس پر ایک چھوٹا سا اشکال، بھئی یا ایھا الذین آمنوا پیچھے بھی تو گزرا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وغیرہ ذالک، تو وہ دوسری رہنمائی کیوں نہیں کی تھی آپ نے؟ تو اس کا چھوٹا سا جواب پہلے دے دوں کہ آیت کا اختتام دیکھو نا، پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کوئی اور ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، آگے کیا ہے، وللکافرین عذاب علیم۔ اس کا مطلب ہے عنوان کوئی اور چل رہا ہے، کیونکہ جب رہنمائی کی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت سختی قرآن نہیں کرتا، اور جہاں سختی کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ رہنمائی نہیں ہے، وہ کوئی راہ چلتے ہوئے کوئی اور بات کے ذریعے اللہ مومنوں کو کوئی راہ چلتے ہوئے بات سمجھا گئے، مکمل اصلی اصولی رہنمائی نہیں، ذیلی رہنمائی ہے تو پورا قرآن ہے نا، ذیلی رہنمائی ہے تو پوری آیات ہے، تو وہ اصل میں ڈانٹ چل رہی تھی، زجر چل رہا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، یہ زجر چل رہا تھا کہ کتمان حق یا تلبیس حق نہ کرنا، تو اس زجر کے اندر مومنوں کو بتایا گیا وہ تفصیلات عبادت کے تابع تھا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اسی طرح ایک اور ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دوسری رہنمائی ہے، حالانکہ پیچھے بھی آ چکا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اب اس کو رہنمائی بنائیے، اس کو رہنمائی بنائیے تو خلجان میں پڑ جائیں گے، تو اس لیے جی واستعینوا بالصبر والصلاۃ کی وہ جو یہ 7 چیزوں کے بعد یہ جو الذین یظنون انہم ملاقو آیا تھا، یہ 8ویں چیز کی شرح ہو رہی ہے فاذکرونی اذکرکم سے، اور اس شرح کے بعد یہ 5 تاکیدات آئی ہیں، یہ یا ایھا الذین آمنوا میں سے ایک تاکید ہے، تو اس کا عنوان الگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا یہاں سے جب آیا نا تو یہاں سے دوسری رہنمائی شروع ہو رہی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ پیچھے سب عبادت کی تفصیلات ہو رہی تھی، یہاں سے نمبر 2 رہنمائی ھدی للمتقین کے دیکھ کر کہہ رہا ہوں نا، رہنمائی نمبر 2 ہے، ہدایت ثانیہ ہے۔ کیوں جی؟ کہ آگے آیت کے اختتام دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، پچھلی ساری عبادت کی باتیں تھیں، 171 آیتیں، اگر واقعی اب تیار ہو گئے ہو نا اب یہ کام کرو، تیار ہو گئے ہو نا عبادت کے لیے، ان کنتم ایاہ تعبدون، تو اب یہ کام کرو۔ دیکھا آیات بھی آپ کو دل لگ جائیں گی اس تقریر کے ساتھ، کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے باتیں نہیں کرنی بلکہ اللہ کے قرآن میں داخل ہونا ہے، اللہ کے قرآن کے مزاج کے مطابق گفتگو کرنی ہے، آیات کے ایک ایک لفظ کو کا سہارا لے لے کر ہم نے اس کو حل کرنا ہے۔ اس لیے جی اس کا نام کیا رکھا جی، احکام علمیہ عملیہ میں نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جواب بنتا ہو تو ہر کسی کو کہہ دو، بھائی کسی کے ساتھ لڑنا تو نہیں ہے نا، ہم نے قرآن سمجھنا ہے، تو ہر کسی کو کہہ دو کہ اس کا ذرا جواب لے کر، اور وہ جواب ہو جو جواب تو ہو نا، کچھ ایسے جواب ہوتے ہیں تو وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جواب ہو نہیں ہے، فلا یجاب، لہذا یہ والا جواب ہو نہ دیا جائے۔ تو کچھ جواب ایسے ہوتے ہیں وہ خود سوال بن جاتے ہیں کہ یہ کیسا جواب تھا جو سوال بن گیا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، حلال تو تم نے کھانا ہے اس زمین پر، لیکن تم نے اس کا خیال روزانہ کرنا ہوگا پاک بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ نے تمہیں حلال کی بکریاں دی ہیں، کھاؤ پیو، یہ حکم مل گیا کھاؤ۔ اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، بکریاں تو چرا رہا ہے، نماز تو نہیں پڑھ رہا، اتنا حصہ خباثت کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ اب یہ بکری جب تو کھائے گا نا، حلال تو ہوگی پر اتنا حصہ پاک نہیں ہوگی جتنا تو نے دین کی سستی کی ہے۔ اللہ یاد باللہ، دکان تو حلال ہے، مزدوری تو حلال ہے، ریڈی جو تو نے لگائی ہوئی ہے یہ تو حلال ہے، پر یہاں پر حرام کا سودا، جھوٹ بول کر جو سودا بیچ رہا ہے یہ ناپاک ہو چکا ہے، لہذا صدقہ کر۔ راہ گزر کے اوپر ریڈی چلا رہا ہے، مزدور جو ہے، یہ طیب چیزوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اس میں جب لکھنے بیٹھا تو میں نے کہا بھئی یہ تو بہت لمبی جاتی ہے، لوگ کہیں گے، لوگ تو ہمارے سر پر ایک بال بھی نہیں چھوڑیں گے جی، ہماری سریکی میں کہتے ہیں تالو بچہ کر رہے ہیں، وہ کہیں گے بھئی یہ اتنے احکام، نعوذ باللہ سارے احکام کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ غلطی نہ کرو، بس پاک کر کے ساری چیزیں کھاؤ، ناپاک کیوں کھاتے ہو جی؟ اگر آپ کا مشترکہ دیگچہ آیا ہے سالن کا تو اس میں سے سب سے پہلے آپ نے جلدی جلدی ایک نوالا لگا لیا، کیوں؟ جب سارے بیٹھیں گے تو اس میں کرنے والا لگے گا، آپ کی اپنی چیز ہو تو کھاؤ، تو یہ ناپاک ہو گیا ہے، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ جوتی آپ نے کسی کی بغیر اجازت کے ڈال دی ہے، یا تو آپ نے تحقیقاً یا ضمناً اجازت نامہ لے رکھا ہو، نہیں تو جوتی ڈالنا ناپاک ہو چکا ہے۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ بیٹھنا تمہارا حلال ہے، ساتھ پڑوسی کو تنگ کر کے بیٹھنا یہ ناپاک ہو چکا ہے۔ یہ حلال کے اندر ناپاکی اور خباثت داخل ہو چکی ہے، اور خباثت سے منع کیا، طیب کو لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، مدرسہ میں آپ آئے ہوئے، کھانا آپ کا حلال ہے، لیکن اگر بغیر سبق پڑھے کے کھایا تو یہ ناپاک ہو چکا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اسی لیے میں اپنے ساتھیوں اور علماء کو کہتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے ناکامی کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ تھی کہ قرآن کو نہ پڑھنا، یا اس کو تھرڈ درجہ دینا، کوئی فوقیت نہ دینا، اور دوسرے یہ کہ یہاں کھانے پینے کی تمیز نہ کرنا کہ جس کھانے کا میں حقدار ہوں صرف وہی کھانا۔ اس لیے بہتر یہ ہے یار کہ خود باہر جا کر مزدوری کیا کرو، اور جو پیسے ملے اس کا کھایا کرو، اور مدرسہ میں آ کر پڑھا کرو، نہ کھایا کرو مدرسے کی چیزیں۔ اگر کھانی ہے تو پھر سبق پڑھو، اگر کھانی ہے تو استاد نے جو سبق دیا ہے، ذمہ داری دی ہے، وہ یا تو استاد ایسا ہی سبق دے دیتا کہ پوری جامعہ آپ کے ذمہ لگا دیتا، تو بھئی تھوڑا تھوڑا سبق دیتا ہے، اس لیے ناپاک نہ کرو، مومن ہو مومن ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، لمبی فہرست ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ کو عنوان دے دیا، اب خود کتابیں لکھنے بیٹھ جاؤ، کیا چیز پاک ہے، کیا چیز ناپاک ہے، کیا چیز پاک ہے، کیا چیز ناپاک ہے، خود آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اے ایمان والو، اگر واقعی تم اللہ کی عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو یہ کام کرنا ہوگا۔ پاکیزہ چیزوں میں سے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کی قدر کرنا، اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق کھانا، یہ پاک ہو جائے گا تمہارا کھانا۔ اللہ کے امر کو ذرہ بھی آگے پیچھے کر کے، یوں یاں کر کے، چون چنا کے لگا کر، اگر مگر ڈال کر، تعویلیں شاویلیں کر کے کھایا نا، تو اتنا خبث شامل ہونا شروع ہو جائے گا، اتنی خباثت آنی شروع ہو جائے گی۔ انما حرم علیکم المیتہ، اس لیے بھائی سرکاری پیسے والے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو کہہ دو کہ اکثر سرکاریں جو اس وقت زمین پر چل رہی ہیں نا، گریٹر اسرائیل کے تابع ہیں، یہود و نصارہ کے تابع ہیں ساری حکومتیں، اور ان کے ذرائع آمدن اکثر کے حرام کے ہیں۔ اللہ یاد باللہ، ایک وزیر ہوتا تھا ہمارے ملک میں، وہ کہتا تھا یار علماء اکرام، اس کی رونے جیسی شکل بن جاتی تھی، میں دیکھ کر چاہتا تھا کہ تھوڑا سا رو لوں اس کو دیکھ کر جی، وہ اتنا رونے والی شکل بنا کر کہتا تھا یار علماء اکرام کچھ تو خیال کریں نا، تھوڑی تو گنجائش بھی پیدا کریں نا سود میں ہی،
زیادہ نہیں، تو میں بے روزگار سکیمیں ہم نے وہ اصل میں اپنا جیب بھرنے کی سکیمیں نکلتی ہیں نا، بے روزگار کی سکیمیں، جی روزگار کی سکیمیں کہتے ہیں، یہ بے روزگاری کی سکیمیں۔ تو حرام خوری کے لیے علماء سے بھی سہارے لینے، کچھ آپ بھی یار تھوڑا بہت تو سودی قرضوں کو حلال کہہ دو، روزگار چل پڑے گا۔ اور بھائی ہم یہاں کھانے پینے نہیں آئے، کھلائے گا پلائے گا اللہ، ہم یہاں اطاعت کرنے آئے ہیں۔ واشکروا للہ، یہ معنی ہے کہ اگر تم نے واقعی، یہ دوسری رہنمائی ہے۔ اچھا جی، یہاں پر شیطان آپ کو 4 طریقوں سے گمراہ کرے گا۔ کتنے طریقوں سے؟ یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے وہ 4 طریقے ہمیں بتا دیے کہ کھانے پینے کے امور میں تمہیں کتنے طریقوں سے گمراہ کرے گا۔ کتنے طریقوں سے جی؟ تو اس لیے میں نے آپ کو دکھوایا رد تلبیسات 4 کہ 4 تلبیسات کا رد ہوگا شیطان کی تلبیسیں۔ ہاں جی، شیطان کے نورانی ہتھیار۔ ذرا پہلے شیطان کے 4 حملوں کے بارے میں اس کی تیاری دیکھ لو کہ شیطان نے کہا تھا میں 4 حملے کروں گا، اس سے بعد مشکل ہے کہ کوئی بچ جائے میرے ہاتھ سے۔ پہلے یہ شیطان کا اندیا بھی سن لو کہ شیطان کا پروگرام کیا ہے، کیسے پر کھولتا ہے ہمارے سامنے۔ یہ سورت کا نام سورہ الاعراف، آیت نمبر 17 جی، 16 اور 17۔ قال فبما غويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ جب بھی پورے قرآن میں تلبیسات 4 کا ذکر آئے گا نا، میں آپ کو یہی حوالہ یاد کروں گا، بس آپ بھی دیکھ لیں۔ 15، 16، 17 یہ آیتیں ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 16، جب رات درگاہ ہو رہا تھا نا تو اس نے اعلان کیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس کے کچھ اعلانات ہیں، یہ الگ عنوان ہے کہ اس نے کتنے اعلان کیے تھے اس وقت، ان میں سے بڑا اعلان یہ تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اے اللہ تو مجھے بھگا تو رہا ہے، ملعون تو کر رہا ہے، اپنے رحمت سے دور تو کر رہا ہے۔ ظالم یہ کہہ دیتا اللہ تو اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے گناہ بھی نہیں ہوا، بھول ہوئی تو فوراً کہنے لگے اللہ میں معافی مانگتا ہوں جی، اس لیے ان پر فرد جرم بھی عائد نہیں ہوا، گناہ بھی نہیں کیا، پھر بھی معافیاں مانگ رہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لم نجد لہ عزما، ان کا ارادہ بھی نہیں تھا ہماری نافرمانی کرنے کا، اس کے باوجود کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا۔ جی یہ عز کی انتہا ہے، عاجزی کی انتہا تھی، لیکن شیطان ملعون گناہ پہ گناہ، اللہ کا مقابلہ، اور اس وقت کہہ رہا ہے تو نے مجھے اللہ راندہ درگاہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ کھانا بیسیکلی ملعون ہے جی، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اللہ میں ضرور بیٹھوں گا لہم ان کی طاق میں، انسانوں کی طاق میں، نیچے معنی لکھو گے شیخ الہند کا تو مزہ آئے گا، میں ضرور بیٹھوں گا لہم ان کی طاق میں، صراطک المستقیم، اللہ تیری سیدھی راہ پر، سیدھی راہ جو تو نے بنائی ہے قرآن کی صورت میں، اپنے فرمان کی صورت میں، اللہ اس سیدھی راہ پر میں ڈیرے لگا دوں گا، ان کی طاق میں بیٹھ جاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ 4 کام کروں گا۔ نمبر 1 ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے سامنے سے آ کر انہیں صراط مستقیم سے روک دوں گا، چلنے نہیں دوں گا۔ کوئی اتنا بھی نیک ہوا صراط مستقیم کے آگے مجھے نہ بیٹھنے دیا اور مجھے بھگا دیا تو دوسرا حملہ کروں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے آ کر پکڑ لوں گا۔ اب نکل کر دکھا عالم صاحب، حاجی صاحب، مفتی صاحب، اگر کوئی اتنا بھی نیک ہوا آگے سے بھی ہٹا لیا، پیچھے سے بھی ہٹا لیا، اللہ میں چلنے نہیں دوں گا، تیسرا حملہ بھی کروں گا۔ نعوذ باللہ، وعن ایمانہم، ملعون کی جرأت اپنے اللہ کے سامنے ہو رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وعن ایمانہم، ان کو میں دائیں سے پکڑ لوں گا، چلنے نہیں دوں گا سیدھی راہ پر۔ اب یہ آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، دایاں کیا ہے، بایاں، یہ ابھی آپ کو دکھاؤں گا تلبیسات 4 کی شکل میں۔ میں دائیں سے آ کر پکڑ لوں گا،
چلنے نہیں دوں گا، اگر کسی نے مجھے وہاں سے بھی بھگا دیا چوتھا حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، اللہ ان کو بائیں سے آ کر پکڑ لوں گا۔ جب میں نے صراط مستقیم پر یہ 4 حملے کیے نا، میرا دعویٰ یہ ہے لا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ اکثر تیرے نہیں رہیں گے، میرے بن جائیں گے۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ نے بھی فرما دیا میری حکومت میں کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ اخرج منہا مذموما مدحورا، دھور ہے جی، اخرج منہا مذموما مدحورا، دھور جا دفع ہو جا، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں اللہ کا بھی اعلان ہے جو بھی تیرا تابعدار بن جائے گا میں انہی سے تو جہنم کو بھروں گا۔ ہاں جی، کھلے انہاں واسطے پسے پین، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تم ساروں سے تو میں نے جہنم کو بھرنا ہے، میرا نقصان تو پھر بھی تو نہیں کر سکے گا، دفع ہو جائے یہاں سے۔ جی اللہ کریم چاہتے تو اسے پیس ڈالتے نا، ہاں بس چیخا مارے، نہیں سمجھے؟ تو اللہ کریم نے اس کو مہلت دے دی، ٹھیک ہے جی 4 حملے یہ کرے گا۔ کتنے حملے؟ 4 جی۔ یہ پہلا حملہ کس طرح ہوگا جی؟ تلبیسات 4، 4 قسم کی تلبیسات نیچے لکھو جی۔ انما حرم علیکم المیتہ، یہ شیطان کی پہلی چال ہوگی، پہلا حملہ ہوگا، یعنی سامنے سے آ کر رکاوٹ ڈالے گا دین حق میں۔ کیسے؟ یہ ہے انما، اللہ نے پہلے اس کے رد کر دیا، انما حرم علیکم المیتہ، پکی بات ہے اللہ نے مردہ جانور تمہارے لیے حرام کیا ہے، دھیان کرنا نہ کھانا، یہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکے گا، کیونکہ حرام کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ والدم، اور دم مسفوح، رگوں والا جو خون ہے یہ اللہ نے حرام کیا ہے، حلال جانور کبھی رگوں والا خون ہو یہ حلال نہیں ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا پورا گوشت یہ سارا کا سارا حرام ہے، کیونکہ میں اللہ کو پتا ہے اس زمین پر کوئی چیز مردار ہو جائے یا رگوں والا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو یہ کیوں حرام ہے، یہ نقصان دے گا تمہیں۔ لیبارٹریاں تو اب بتا رہی ہیں نا کہ نقصان ہو رہے ہیں، اس سے بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کریم نے پہلے بتا دیا تھا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ چیزیں جس پر غیر اللہ کا نام پڑھ دیا جائے وہ بھی اسی طرح حرام ہو جاتی ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، تھوڑی سی گنجائش، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، اگر کوئی بے اختیار ہو جائے، اضطرا مجبور ہو جائے، بے اختیار ہو جائے، غیر باغ، نافرمانی نہ کرنے والا ہو، باغی نہ ہو، ولا عاد، اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ، اگر اس نے کھا لیا ہے ان 4 چیزوں میں سے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ پھر اس کا بدلہ بھی پورا کر دے گا، رحیم خصوصی رحمت بھی کر دے گا۔ یہ پہلی 4 چیزیں، یہ 4 چیزیں اللہ نے حرام کروائی ہیں۔ جب تم صراط مستقیم پر چلو گے نا، شیطان سامنے آ کر یہ 4 کام تم سے کروائے گا، آؤ جی یہ چیزیں کھلوائے گا، کہے گا یہ مردار ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ جو چیز ہم مارے وہ حلال ہے اور جو چیز اللہ مارے وہ حرام ہے۔ یہ کیا جی، ہم اپنے ہاتھ سے مارے تو وہ حرام ہونی چاہیے تھی نا، جس چیز کو اللہ نے مارا ہے وہ حلال ہے، بھائی کھاؤ بھائی کھاؤ جی۔ تو اس لیے مردار تم سے کھلوائے گا، کہے گا حالانکہ وہ مردار ہے، یہ کہے گا کھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ والی چیزیں۔ اور جی والدم، خون، اور خون کو حرام کو مختلف ادویہ میں شامل کر کے حرام کی دوائیں آ گئیں، اللہ یعوذ باللہ۔ اس لیے مومن امہ یہ حرام کی دوائیوں سے پہلے کچھ خود بھی سبق حاصل کر لو تھوڑا بہت، اگر ضروریات ہیں نا، گھر کی ضروریات ہوتی ہیں، باہر کی ضروریات ہوتی ہیں، اسی طرح دوائیں شوائیاں بھی کوئی ضرورت پڑ جاتی ہیں، اس لیے تھوڑا بہت سبق حاصل کرو، ورنہ یہ حرام کے ذریعے تمہیں کھلوا ڈالے گا۔
او جی ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، یہ شیطان نے سامنے سے آ کر کفر کو اپنے آگے لگایا ہوا ہے کہ نہیں لگایا ہوا؟ ایک صراط مستقیم سے ہٹائے ہوئی چیزیں کھلوا رہا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، او امریکہ والے تو خنزیر کھائیں گے، پاکستان والوں کو میں سامنے سے آ کر کیسے خراب کروں؟ یہ تو خنزیر نہیں کھاتے، یہ تو مردار نہیں کھائیں گے، یہ تو دم مسفوح نہیں کھائیں گے، ان کو غیر اللہ کی نیاز کھلاؤں گا۔ سیدھے راہ پر رکاوٹ جو ڈالنی ہے، آگے آ کر بیٹھ جائے گا اور کہیں گے غیر اللہ کے نام کی نہ، چاول بھی کوئی حرام ہو دن مت، یہ گائے بھی کوئی حرام ہوتی ہے، یہ مٹھائی کوئی حرام ہوتی ہے، پاس جی چیزیں اللہ نے بنائی اور تم کہتے ہو حرام ہے۔ ما اہل، جو نامزد ہو جائے غیر اللہ کے وہ حرام ہے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، نامزد ہو جائے۔ اور بعض مفسرین نے جو یہاں لکھا ہے نا، تو یہاں شیطان شتونگڑے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، دیکھو نا تفسیروں میں لکھا ہے ما اہل عند الذبح، ذبح کے وقت جو نام پڑا جائے وہی حرام ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو چاول شاول تو ذبح نہیں ہوتے نا، اس کے علاوہ تو حرام نہیں ہے جی۔ تو ہم کہتے ہیں عند الذبح، یہ قرآن کا لفظ بنائیں گے تو پھر تو کتاب اللہ پر زیادتی لازم آ جائے گی، تو پھر نعوذ باللہ تم مفسرین کو کافر سمجھتے ہو کہ وہ قرآن پر زیادتی کرتے تھے اپنی طرف سے ویلڈنگ لگا کر، تو پھر ظاہر ہے یہی کہو گے کہ کتاب اللہ کی ما اہل کی صورتوں میں سے ایک صورت پیش کی، تو اس لیے ما اہل کی تفسیر نہیں تصویر انہوں نے پیش کی ہے، تو اس وقت صورت یہ رائج تھی کہ عند الذبح غیر اللہ کا نام لیا جاتا تھا، اور اب صورت یہ رائج ہے کہ ہر چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا، چاولوں پر، شیرینیوں پر ہے جی۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس چیز پر اللہ کا نام غیر اللہ کا نام پڑھ دیا جائے وہ حرام ہے۔ شیطان تمہیں یہ کام کروائے گا، کہے گا کھاؤ جی، بزرگوں کے نام کی نیاز ہے، محبت سے کھاؤ جی، تو لہذا یہ سامنے سے آ کر تمہارے اوپر رکاوٹیں ڈالے گا۔ لہذا کوئی مومن ہوا نا، یہ بس یوں سمجھو کہ جس نے یہ کھا لیا مشن حق کے آگے اس نے گویا پتھر ڈال دی، اب تم یہاں سے نہیں گزر سکتے، جہاں بھی گزرو گے نیچے اتر کر جانا پڑے گا، جہاں سے بھی جاؤ گے نا، یہ دیکھو نا جی سامنے سے پٹڑی کی رکاوٹ آ جائے، بندہ اتر کر آگے سے آ جاتا ہے پھر جی، تو وہ جو آگے آئے گا درمیان والی جگہ تو چھوٹ گئی نا، یہ عبادات تو گئی نا۔ اب بے شک حرام خوری کرنے کے بعد نمازیں پڑھ، اب بے شک حج کر، اب نمازی بن، ہاں جی، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اب اللہ کا تو دشمن بن چکا ہے، کیوں جی؟ شیطان نے تیرے سامنے رکاوٹ پھینک دی ہے۔ اور نمبر 2، کوئی اتنا بھی بڑا نیک ہوا واحد کہے گا نا میں تو یہ چیزیں نہیں کھاتا، لہذا آگے سے ہٹا دے گا۔ اب دوسرا حملہ آنے والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزیں کھانا کہا تھا نا، شیطان 4 حملے کرے گا، یہ دوسرا حملہ شروع جی۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ۔ آ جاؤ جی، یہ دوسرا حملہ شیطان کا۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ کو، جو چیز اللہ نے کتاب کے نازل کی ہے اس کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لیتے ہیں اس پر تھوڑا سا مول، أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، آگ۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان کے ساتھ کلام شفقت نہیں کرے گا دن قیامت۔ میں نے اپنی کلام بھیجی تھی، اس کلام کو تم نے دنیا میں بیان نہیں ہونے دیا، آج میں اللہ بھی تمہارے ساتھ کلام شفقت نہیں کروں گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کو پاک نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ جہنم میں گلتے سڑتے رہیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا درد دینے والا۔ دیکھو جی شیطان کا دوسرا حملہ، نہیں تم گمراہ ہوئے نا، موحد ہو، شیطان کو آگے سے ہٹا دیا نا، اب مولویوں پیروں کو لے آئے گا، اپنے مولویوں ملوڈوں کو، علماء سوء، احبار رحمان، جھوٹے پیر، جھوٹے مولوی، ان کو لے کر آئے گا، کہو گا دے جی فتوی انہوں کھاؤ، دیو جی فتوی انہوں،
ایک کہانی مشہور ہے نا، ایک بادشاہ نے کہا تھا لوگوں کو خنزیر حلال ہے، تو لوگ نہیں کھاتے تھے، بڑی پکڑ دھکڑ مار دھڑاڑ شروع کر دی تھی اس نے، بھائی نہیں تم کھاؤ پیو۔ تو لوگوں نے کہا اچھا فلاں مفتی صاحب، جب فلاں مفتی صاحب حکم دے دینا تو ہم اس کے فتوے پر عمل کریں گے اور ہم پھر کھائیں گے۔ تو اس نے مفتی صاحب کو بڑی لے دے کی، اس نے کہا اچھا ایسا ہے کہ اتنے پیسے، اتنی آفر، اتنی شادیاں، اتنے محلات، یہ وہ، آنے جانے گاڑی، لٹر پٹر، گرین ٹکٹ ہے جی، یہ سب کچھ تجھے دیں گے، بس تو نے لوگوں کے سامنے آ کر ایک کھانا کھانا ہے، کھانا بھی اپنے ہاتھ سے بنا، بکری کا گوشت دے گے وہ تو کھا اپنے ہاتھ سے بنا، لوگوں کے سامنے بس آ کر تو نے کھانا ہے، ہم لوگوں کو یہ حضرت خنزیر تناول فرما رہے ہیں، ہم صرف یہی کہیں گے، باقی تو نے بولنا کچھ نہیں ہے، بس جی اس کو گھیر گھار کر لے آئے، وہ بھی نیک آدمی تھا کوئی، جب آئے نا اس کے سامنے اپنا سالن، اس نے کہا لوگوں یہ بکری پکی ہوئی ہے لیکن یہ خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اس بکری کھانے سے خنزیر حلال ہو رہا ہے نا، تو جب بکری کھانے سے خنزیر حلال ہو جائے تو وہ بکری بھی حرام ہو جاتی ہے، نہیں سمجھا؟ یہ مولوی اور پیروں کو لے آئیں گے گمراہ کرانے کے لیے، شیطان کہے گا چل اور نہیں تو انہوں نے بیک اپ نہ پائے، عوام کنٹرول کی تھی سی، ان کے بیک اپ کو پکڑے، ان کا بیک اپ ہوتے ہیں ان کے ملوڈے، ان کو لے کر آئے نا، مولوی جب فتوا دیتے ہیں تو قوم کہتی ہے ہاں اب بات ٹھیک ہے، آیا نا جھوٹا مولوی، کوئی بیچارہ نئے نئے موبائل بنا علاقے کا دکاندار، تو مولوی کے ساتھ اس کی انبن ہو گئی، مولوی نے کہا ٹھیک ہے پھر اسی طرح اگر تو گزارا کرتا ہے تو میرے سودے پھر فری آنے چاہیے، نہیں تو میں لوگوں کو کہہ دوں گا، فتوا دے دوں گا میں تیری دکان سے، بلکہ نہیں، کراڑ کے بارے میں مشہور تھا، کراڑ پرانے دور کے ہندو کراڑ کہتے تھے، کراڑ کے ساتھ جو کچھ ہوا نا ادھار کا معاملہ، تو مولوی نے کہا میرا قرضہ معاف کر تو ٹھیک، نہیں تو جمعہ آتا پیا، اس نے کہا نہیں معاف کرتا، تو اس نے جمعے پر تقریر کر دی، اور فلانا کراڑ وہاں بھی ٹھیک ہے، یہ وہاں بھی ہو گیا، اب اس سے سودا سرف جس نے بھی لیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، لو جی بس جی کراڑ اور ہندو پورا ہفتہ بیٹھا رہا، کوئی سودا بھی نہیں لیتا، کیوں جی یہ تو لہابی ہو گیا ہے۔ پھر اس نے بڑے کوئی ڈبے شبے، کسی نے اس کو سمجھایا بھائی کوئی مولوی کی منت کر، کوئی ڈبے بکرے شکرے مٹھائی لے کر پہنچ گیا مولوی کی خدمت میں، مہربانی کرو جی اپنا فتویٰ واپس لو، میری تو کباڑا ہوتا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے بتا آندھے جمعے تھے، معاہدے طے پا گئے، آیا نا جمعہ، اس نے کہا لوگوں فلان جو ہے نا کراڑ جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہابی ہو گیا ہے، وہ وہابی نہیں ہے، ان یار کراڑ دا کراڑ ہے، سودا گھن سکتے ہو جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ مولوی جو ہوتے ہیں یہ عوام کا بیک اپ ہوتے ہیں، غلط پڑھائیں غلط، اور عوام جب سے بھیڑ بکری بنی ہے نا تو پھر ان ملوڈوں کے پیچھے وہ چلنے کے لیے، بھیڑ بکریاں نہ بنے، تم تو پڑھتے پڑھتے چائنا تک پہنچ گئے ہو، پڑھتے پڑھتے امریکہ تک پہنچ گئے ہو، بنیادی تعلیم تم نے ملا ازم کے حوالے کر دی، کتاب و سنت خود نہیں پڑھا، اور یہ چند ٹکے پر بک جانے والے لوگوں کو تم نے ممبر و محراب کا وارث بنا دیا، کرپٹ دنیا کو، کرپشن زدہ دنیا کو، جھوٹے مولویوں کو ممبر و محراب کا جب وارث بنایا نا، یہ بھیڑ بکریوں کی طرح تمہیں چلا دیں گے۔ قرآن و سنت ان سے پوچھو، مانگو، صبح و شام ان سے دلائل مانگو نا تو پھر تو ہوگا ٹھیک، اگر ان سے قرآن و سنت نہیں نا تو یہ بھیڑ بکریوں، بھیڑ کی ترتیب تو آپ نے سنی ہوئی ہے نا، بھیڑ کو چلانے والے لوگ ان کو پتا ہے کہ کھالے پر گزرنا ہو نا تو بھیڑیں نہیں گزرتی، وہ ایک بھیڑ کو پکڑ کر کھالے میں ڈالتا ہے نا تو سوری اس کے پیچھے جی، تو یہ بھیڑوں کی طرح پیچھے مولویوں کے نہ لگنا، لہذا یہ شیطان کا دوسرا حملہ ہوگا، اس نے کہا تھا نا میں پیچھے سے آ کر پکڑوں گا، یہ آ گیا تو لہذا وہ ما انزل اللہ کو ملا ازم چھپانے لگ جائے گا، سچی باتیں یہ ان الذین یکتمون
اس لیے اللہ نے پہلے سے ان کا رد کر دیا. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ کو وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور لے لیتے ہیں تھوڑا سا مول. یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہی ہے آگ. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور جی کوئی اتنا بھی نیک بنا، مولویوں کے پیچھے چلنے والے تو ہم نہیں ہیں، ہم تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پیچھے چلنے والے ہیں. سامنے سے ہٹا دیا، پیچھے سے شیطان کا وار کام نہ کیا، اب آ گیا جی شیطان دائیں طرف سے. واحد اب خیال کرنا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. اور جی تیسرا کام یہ کرے گا، اللہ نے اس کا جو رد کیا، یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہے بدلے ہدایت کے، والعذاب بالمغفرۃ اور عذاب کو خرید لیا ہے بخشش کے بدلے. فما اصبرهم علی النار ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تو حق نازل کیا تھا، کتاب کو حق کے لیے نازل کیا تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ دو ضد میں دور جا پڑے، بے شک ضد میں دور جا پڑے. یعنی یہاں پر الفاظ نوٹ کریں کون کون سے ہیں: الضلالہ، الہدی، العذاب، المغفرہ، الکتاب، الاختلاف. یہی الفاظ ہے نا جی. بس جی تیسرا حملہ شیطان کا یہ ہوگا کہ وہ گمراہی کی فضا کو چلانا شروع کر دے گا موحدوں کے اندر، نیک لوگوں کے اندر. ہدایت کے بدلے میں گمراہیاں خریدنا شروع کر دو گے. وہ کیسے؟ کتاب اللہ کے واضح مسئلوں میں اختلاف جب شروع ہو جائے، کتاب اللہ کے واضح مسئلوں میں آپس میں لڑوا دے گا، اختلاف کرنا شروع کر دے گا. ہاں بھائی اب تو معاہدہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، اختلاف کیا ہے کتاب اللہ کے اندر، وہ کہے گا یوں کر کے حلال ہے، وہ کہے گا یاں کر کے حلال ہے. او آئیں گے اللہ کے بیان کردہ محارم کو ہیل اور بہانوں کے ساتھ حلال کرنا شروع کر دیں گے جو چیزیں اللہ نے حرام کی تھی. اور اختلاف کی شکل جب آ جائے گی نا تو پھر شیطان کہے گا اب میری چھٹی، اب میں نے اپنے بندوں کو انٹر کر دیا ہے، اب یہ آپس میں خوب الجھیں گے، جھگڑیں گے. عوام دیکھے گی کوئی مولوی ہمارا، یہ بھی ہمارا تھا، وہ بھی ہمارا تھا، آپس میں لڑ. اس کا مطلب ہے کوئی گنجائش ہے، خیر ہے. بھئی یہ بینک کی نوکری کرنی ہے کہ نہیں؟ ایک ہوتے اسلامی بینک، ایک ہوتے ہیں غیر اسلامی بینک، سودی بینک، ایک ہوتی ہے اسلامی جمہوریت، ایک ہوتی ہے غیر اسلامی جمہوریت، مغربی جمہوریت. یہ آپس میں چونکہ لڑ پڑے ہیں، یہ شیطان کا تیسرا بار تھا. تو عوام کہیں گے اس کا مطلب ہے اختلاف گنجائش ہوتی ہے. بھائی تصویر حرام ہے کہ حلال ہے، نہ اختلاف سے. حالانکہ معتد بھی اختلاف کسی نے بھی نہیں کیا. جس کا اختلاف معتبر ہوتا ہے نا وہ ارباب فتویٰ کا ہوتا ہے. ارباب فتویٰ میں سے آج تک کسی نے بھی تصویر کی حلت میں اور اسی طرح جمہوریت کی حلت میں اور اسی طرح اسلامی بینکاری کی حلت میں اہل حل و عقد جو ارباب فتویٰ ہیں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. ظالموں کا اختلاف اس کے اندر ہے. تو لوگ کہیں گے اس کا مطلب ہے پھر گنجائش ہے. اس کا ایک آدمی ہمارے ساتھ تھا، وہ کچھ زیادہ ہی تصویروں کے حلال ہونے کے فتوے دیتا تھا. تو ایک جگہ پر ہم اکٹھے ہو گئے کسی دعوت میں، تو عوام تو جی کیمرے سمیت پھر رہی ہوتی ہے، تو وہ کبھی ادھر سے کیمرہ بنائے، کبھی ادھر سے کیمرہ بنائے، کبھی یہ اینگل لے، کبھی وہ کہنے لگا جو حلال حرام پر ہمارے ساتھ جھگڑا کرتا تھا کہ تصویر حلال ہے یا تو خواہ سختی کر دو، وہ خود کہنے لگا کہ یار ہم نے اتنا بھی حلال تو نہیں کہا تھا. جی عوام تو گنجائشیں دیکھتی ہے. تمہیں شیطان نے تیسرا ہاتھ لگایا نا اور کیا اختلاف میں ڈالا، بس عوام تو گنجائشیں دیکھتی ہے. بھائی کچھ تو گزارا تم کر دو، اب مسا تکڑے گا.
تھوڑا سا تم حلال کر دو سود کو، باقی ہمارا کام ہے۔ اور مجھے خود ملے ہیں سودی بینکار، وہ کہنے لگے ہم سودی سکیموں میں اسی لیے داخل ہوئے ہیں، اللہ یاد اللہ گمراہی ان کی بھی سنے نا، کہ ملا اعظم نے جب سے اسلامی بینکاری کا فتویٰ دیا ہے نا، ہم نے دیکھا یہ تو صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے، سکیمیں تو وہی ہیں۔ تکافل نام رکھ دو یا انشورنس نام رکھ دو، دونوں صورتوں میں ہمیں پیسے تو ملتے ہیں نا۔ بس ہم نے کہا یہ پھر مولویوں کی آپس کی لڑائیاں، کھاؤ دبا کے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی جب آپ حرام کاری کے اندر اختلاف کریں گے نا، بے جا اختلاف، کتاب اللہ کے سچے مسئلوں میں اختلاف کریں گے تو یہ ہوگا شیطان کا تیسرا ہاتھ۔ یوں پھر موحد بھی کہے گا او جانے والا کوئی خیر ہے پرواہ، بسم اللہ چپڑ سا درود شریف پڑھ سا، 80 سال کی جو عبادت ملتی تو لہذا درود شریف پڑھ کر یہ گناہ تو نظر بھی نہیں آئے گی 80 سال میں۔ یہ پھر موحد یوں گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تو شروع میں فرما دیا تھا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر میں اللہ کی عبادت گزار بنتے ہو نا پھر پاکیزہ چیزیں کھانا۔ یہ شیطان کے ہاتھوں سے بچنا، لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ خطوات الشیطان کتنے ہوئے؟ 4۔ اسی لیے اللہ نے یوں نہیں فرمایا لا تتبعوا الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، کیا فرمایا؟ کیونکہ شیطان ایک قدم کرتا نہیں ہے نا، وہ 4 حملے کرے گا، پھر 4 حملوں میں ہر حملے کے اندر اس کے ڈیزائن مختلف ہوں گے۔ مثلا یہ ملا اعظم والا اگر حملہ کرے گا تو کبھی کون سے مولوی کو لے کر آ رہا ہوگا، کبھی کون سی کرا کلی کو، کبھی کون سے جبے کبے کو، کبھی کیا جی، کبھی اس کے، تو بہت سارے اس کے پاس مولوی پڑے ہوئے ہیں جی۔ اور بینکار جتنے بھی تھے نا اسلامی بینکاری والے، وہ کبھی بھی بینک کو حلال نہ کروا سکے۔ انہوں نے مولویوں کے اولادوں کو دی جی جاب، نوکریاں دی، 1.5 لاکھ سے شروع کر دی سٹارٹنگ پہ جی۔ تو بس مولویوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بس سارا بال ہی وید ہو گئے، بس آ لگے جی حلال کے فتوے دے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہم سب کو بھائی محفوظ رکھے۔ یہ تیسرا قدم تھا شیطان کا، دیکھ لیا۔ اب آ رہا ہے جی چوتھا قدم، اور چوتھا قدم شیطان کا، بس اس سے پھر حاجی نمازیں بھی کم بچیں گے۔ انا للہ، یہاں تک تو ٹھیک رہا سارا معاملہ، سخت سے سخت مولوی بھی، سخت سے سخت عالم، سخت سے سخت موحد، وہ شیطان کے 3 حملوں کو کراس کروا دے گا، نہیں مانے گا۔ چوتھا حملہ تھوڑا خطرناک ہوگا نا، وہ اس کے 5 حصے اللہ نے بنائے۔ کتنے جی؟ 5 حصے۔ وہ چوتھے حملے کا رد کرنے کے لیے اللہ نے 5 باتیں سمجھائیں: ایمانیات، معاملات، عبادات، آداب، اخلاقیات۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے سمجھائیں۔ یہ 5واں قدم بہت مہنگا ہے، یہ اسپیشل لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئے گا، بڑے طاقتور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئے گا، اور تمہیں کسی نہ کسی گلی میں جا کر گرا دے گا۔ دھیان کرنا، یہ 5 گلیاں نوٹ کر لو۔ 5 گلیاں اگر تمہاری تر و تازہ رہی نا تو شیطان تمہیں کسی گلی میں گرا نہیں سکے گا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ لیس البر، صرف نیکی یہ تو نہیں۔ دیکھا جی آیت کا سٹارٹ ہی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کریم ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جو نیک بننے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ ان کو فرما رہے ہیں نیکی تم نے تو صرف یہ سمجھ رکھی ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ مغرب کی طرف منہ کرو گے نماز کے لیے، مشرق کی طرف منہ کرو گے سفر حج کے لیے یا عبادات یا کوئی جہاد کے لیے، مجاہد بننے کے لیے جا رہا ہے، نمازی بننے کے لیے جا رہا ہے، حاجی بننے کے لیے جا رہا ہے، مشرق کی طرف منہ آئے یا مغرب کی طرف منہ آئے، نیکی اسی چیز کا نام رکھ دیا ہے، حالانکہ نیکی کے 5 شعبے موجود ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ پہلا ایمانیات، یہ اللہ نے ایمانیات بیان کی۔ اصل نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ،
جو اللہ پر ایمان لائیں، والیوم الاخر آخرت پر ایمان لائیں، والملائکہ فرشتوں پر ایمان لائیں، والکتاب کتابوں پر ایمان لائیں، والنبیین سارے نبیوں پر ایمان لائیں۔ اصل تو نیکی یہ ہے۔ اور نمبر 2 معاملات، وآت المالا نوٹ کر رہے ہو، نیکی تو یہ ہے معاملات اس کے صحیح ہوں، اس حد تک صحیح ہوں کہ آت المال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود، مال کی ضرورت کے باوجود یا اللہ کی محبت کی وجہ سے دے مال ذوی القربا، رشتہ داروں کو، رشتہ داروں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں۔ اللہ مجھے کہہ رہا ہے اس لیے پورے کروں گا، چاہے وہ میرے ساتھ لڑیں یا جھگڑیں، ان کے تعلقات میرے ساتھ جیسے بھی ہیں، مجھے اللہ فرماتے ہیں تو ان کے حقوق بھی پوری کروں گا، علی حبہ اللہ کی محبت پر، یا مال کی محبت یعنی مال کی ضرورت کے باوجود مجھے بھی ضرورت ہے، چلے میں گزارا کر لوں گا، میرے رشتہ دار کو زیادہ ضرورت ہے، والیتامی والمساکین وابن السبیل، یہ یتیم ہے، یہ مسکین ہے، ضرورت مند ہے، اور یہ مسافر ہے، اللہ کے حقوق پورے کرنے کی وجہ سے میں ان کے اوپر بھی ہاتھ رکھوں گا، اپنا مال ان کو دوں گا۔ یہ مال دینا، معاملات سیدھے کرنا، نیکی تو یہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا لوگ نماز روزے سے اتنا اوپر نہیں چڑھتے بلندیوں پر جتنا وہ ان اپنے حسن معاملہ، حسن اخلاق کی وجہ سے بلندیوں پر فائز ہو جاتے ہیں۔ جی والسائلین، اور مانگنے والے اس حد تک مجبور ہو گئے ہیں کہ مانگنے کے لیے آ گئے، مانگنے والے تھے نہیں، پیشہ ان کا نہیں تھا، یہ جو پیشہ وار مانگنے والے ہیں ان کو نہ دینا واجب ہے، یاد رکھنا، اگر آپ نے ان کو دے دیا تو اتنے حصہ صدقہ کرنا ضروری بن جائے گا، کیونکہ آپ نے ان کے حرام کے پیشے میں تعاون کر دیا ہے، نہ دینا ان کو جی۔ والسائلین، اور جو واقعی سائل بن گئے ہیں، سائل تھے تو نہیں، وفی الرقاب، اور جن کی گردنیں پھنس چکی ہیں، قرضے میں پھنس گئی ہیں، جیل میں پھنس گئی ہیں، کافر کی غلامی میں پھنس گئی ہیں، کسی بھی بڑی مجبوری اور بیماری میں پھنس گئی ہیں، اب اس کو پورا کرنے میں مال دے رہا ہے تاکہ اس کی میں گردن چھڑاؤں۔ اچھا جی، پاؤں بھی پھنس سکتا ہے، ہاتھ بھی پھنس سکتا ہے، اللہ نے رکاب کا فرمایا، کیوں جی؟ یہ وہ پھنسنا ہے کہ نکلنے کی کوئی صورت جو نہیں ہے، ایسی بیماریاں آ گئیں، ایسی پریشانیاں آ گئیں، ایسی تنگ دستیاں آ گئی ہیں، نکلنے کی صورت نہیں ہے، موحد اس کے پاس جا کر اپنا مال دے رہا ہے، سمجھا جی؟ وفی الرقاب، یہ دوسری چیز معاملات، اور تیسری چیز یہ عبادات، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور اپنی بدنی عبادتیں پوری کرتا ہے، بدنی عبادت پوری کرتا ہے، وَآتَ الزَّكَاةَ، مالی عبادت بھی پوری کرتا ہے۔ اصل نیکیاں تو یہ ہیں، ایمانیات پوری ہوں، معاملات پورے ہوں، عبادات پوری ہوں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، آداب اس کے پورے ہیں۔ نمبر 4 آداب، اور پورا کرنے والے ہیں اپنے اقرار کو، جب یہ اقرار کر لیں، جب عہد کر لیں، پورا کرنے والے، موفون پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم اپنے اقرار کو، اذا عاہدوا جب یہ عہد کر لیتے ہیں، یعنی آداب کی پوری رعایت ہوتی ہے۔ کس کے کیا آداب ہے؟ معاہدہ جو ہے ایک قسم کا، وہ آداب پورے کرتے ہیں جی۔ والصابرین، نمبر 5 اخلاقیات، والصابرین فی البأساء والضراء، اور ڈٹ جانے والے، صبر کرنے والے سختیوں میں، والضراء تکلیفوں میں، سختیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، ڈٹ کر انہوں نے مظاہرہ کیا، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت بھی مشن کو نہ چھوڑا، سختیاں آتی رہی مشن کو نہ چھوڑا، تکلیفیں آتی رہی مشن کو نہ چھوڑا۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، عبادت والا دعویٰ کیا کر دکھایا؟ میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا، عبادت کی کتنی تفصیلات ہیں؟ 5۔
اور یہ جو 5 اللہ تعالیٰ نے تلبیسات کا رد کیا ہے چوتھے درجے کے اندر آ کر، تو یہی عبادت کی تفصیلات خمسہ ہیں۔ اگر آپ دیکھ لینا وہ 5 تفصیلات جو یہاں وہاں بیان ہوئی ہیں، یہاں بھی وہی تفصیلات ہیں، تھوڑا پیرایا مختلف ہو گیا ہے، تھوڑا زور کا انداز مختلف ہو گیا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یوں سمجھیے کہ عبادت کی جو 5 تفصیلات ہیں نا، ان 5 تفصیلات کے 5 انداز ہیں، 5 تفصیلات کے یہ 5 انداز بیان ہو گئے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی تو ہیں متقی۔ دیکھ لیا جی، عبادت کرنے والا متقی ہوتا ہے، اور متقی کے اللہ رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ کہنے پورے مان رہا ہوتا ہے۔ یہ ہوگا جی شیطان کا چوتھا حملہ، یہ خالص موحد کو ان 5 گلیوں میں سے کسی گلی میں آ کر خراب کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی بچا پھر 5 گلیوں میں لگتا یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جی۔ کیوں جی؟ شیطان اس کھانے پینے کے معاملات میں 4 حملے کرے گا، اور چوتھا حملہ یہ اسپیشل لوگوں پر کرے گا، تاکہ یہ 4 حملے اس کے اس بات کے ہوں گے، اور چوتھا حملہ ان 5 گلیوں میں آ کر کرے گا۔ اصل یہ تمہیں حرام خور بنوانا چاہتا ہے، اصل تمہیں خبیث چیز کھانے والا بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان خراب ہے تو پھر تو ویسے ہی خباثت ہے، اگر مال کے معاملے خراب ہیں تو پھر تو تم نے پاکیزہ کچھ کھایا ہی نہیں ہے جی۔ اور اسی طرح اگر عبادات خراب ہیں تو پھر وہ مال بھی اسی طرح خراب ہو جاتا ہے جس طرح عبادات خراب ہوتی ہیں۔ آداب کی اگر روح رعایت نہیں ہے، کاروبار کے آداب کا پتہ نہیں ہے، معاملات کے آداب کا پتہ نہیں ہے، تو اتنا خباثت شامل ہو گئی ہے۔ اسی طرح مشن حق کو چھوڑ دیا ہے اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنے خوراکوں کی وجہ سے، تو یوں سمجھیے کہ آپ خبیث چیزوں میں پڑ گئے۔ اب آیا نا مزہ؟ یہ 4 آیتیں کیوں آئی تھی؟ یہ اس لیے آئی تھی کہ اللہ کریم نے تلبیسات 4 کا رد کرنا تھا، جو شیطان کی 4 تلبیسات ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں دھیان کرنا، یہ شیطان تمہیں ورغلائے گا، خراب کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ آپ کا سوال آیا ہوا ہے، جب ایک آدمی نے حالت شرک میں غیر اللہ کے لیے کسی جانور کی منت مان لی، پھر مبعد ہو کر توبہ کر لی، تو اب اس جانور کا کیا حکم ہے؟ حلت والا یا حرمت والا؟ راجع یہ ہے کہ حلت والا۔ کیوں جی؟ کہ اس نے جب نیت کر لی تھی، صرف نیت حرام ہوئی تھی نا جی، ما احلہ میں داخل ہو چکا تھا اس کا جانور۔ اب جب یہ مسلمان ہو گیا ہے تو ما احلہ جس نے کیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ ما احلہ کا جو احلال تھا نا، احلال کسے کہتے ہیں؟ آواز، وہ آواز کا رد ہو چکا ہے، اب ما احلہ میں شامل نہیں رہا، لہذا اب اس کو پھینک نہ دو، اس کو ضائع نہ کرو۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، احتیاط اس میں ہے کہ ابھی بھی وہ ما احلہ میں شامل ہے، اور دوسرے جو راجح رائے اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں احتیاط اس میں ہے کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرنا، اور جو حرام کا شعبہ تھا نا وہ تو ہٹ چکا ہے، وہ تو رفع چکر ہو چکا، اس کا پورا بدن پاک ہو چکا ہے، اس کے کپڑے بھی پاک ہو چکے ہیں، اس کا مال بھی پاک ہو چکا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ما احل لغیر اللہ بہ، کہ اگر مجاہدین یہاں آ کر حملہ کریں بالفرض تو دربار سے یہ ساری چیزیں اٹھا لیں گے، تو اب مجاہدین کو یہ کھانا جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ وہ تو سارا کا سارا مال، ان کے بینک، ان کے پیسے جو سود کے پڑے ہوئے ہیں، جو شراب کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو ایک ایک چیز کی تحقیق تو نہیں نہ کرتا مجاہد، اس کو اجازت ہوتی ہے کہ ساری چیز کو مال غنیمت بنا لیا جائے۔ اس کا مطلب ہے ما احلہ صلب میں داخل نہیں ہو چکا، ما احلہ طاری تھا، یہ صفت طاریہ ہے کہ جب تک وہ لگی رہے گی تو شے حرام رہے گی، جب وہ اٹھی تو حکم تبدیل ہو جائے گا۔ مجاہدین کے قبضے میں آئی تو ما احلہ والا حکم ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حالانکہ ما احلہ شامل رہا۔ سود والا حکم ختم ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ حالانکہ پیسہ وہی پڑا ہے۔
تو مجاہدین کے مال غنیمت میں جب چیز آتی ہے تو اس لیے احوط یہی ہے، چونکہ اس بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہے، لہذا اس میں علماء نے دونوں رائے پیش کی ہیں۔ کسی نے سختی کی ہے اس معاملے میں حرام کے معاملے میں، تو کسی نے سختی کی ہے حلال کے معاملے میں کہ احتیاط کس چیز میں ہے اسی چیز کو اپناؤ۔ اچھا، ایک جانور کھڑا ہے، اب آپ اس کو نہیں کھا رہے، جس کے اوپر پہلے ما احل کا نام پڑھا جا چکا تھا، تو اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مردار بھی نہیں ہے، یہ خنزیر بھی نہیں ہے، یہ دم مسفوح بھی نہیں ہے، یہ اب کیا ہے؟ ما احل بھی ہے کہ نہیں؟ تو کہیں گے جی کس کے ملک میں ہے یہ جانور؟ بھائی فلاں مسلمان اس کا مالک ہے، کہا جائے گا نا جی۔ جب اس کے ملک میں موجود ہے، بھائی مسلمان اس کا مالک ہے لیکن ہے حرام، اس نے پہلے ایک جملہ بولا تھا جس کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا ہے، یوں تو نہ کہا جائے گا جس کے ملک میں ہے اب وہ خود حلال ہو چکا ہے، تو لہذا راجح عنوان یہی ہے کہ اس کو حرام نہ کہیں۔ ہاں اگر اس نے ذبح ہو چکا تھا اور اب نیت کر لیا تو اب صورت ختم، اب لہذا اس کے ملک بھی برقرار ہونا تب بھی وہ حرام ہو چکا ہے۔ اسی لیے مجاہدین اگر آ کر دربار پر آ کر قبضہ کریں گے اور جو جو چیزیں ذبح ہوئی پڑی ہیں نا ان کو نہ کھائیں، کیوں کہ اب راجع یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جن پر غیر اللہ کا نام پڑا گیا ہو۔ احتیاط اب اس میں ہے کہ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، جس چیز پر اللہ کا نام نہ پڑا جائے وہ الگ عنوان ہے۔ سمجھ آگے جی؟ آ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا، پھر آ گیا یا ایھا الذین آمنوا، احکام علمیہ و عملیہ نمبر 3، 2 حکم ہو گئے، تیسرا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، جب تم حلال خوری اپنا لو گے، پاکیزہ چیزیں اپنا لو گے، اپنے مال کا بھی خیال کر لو گے، خوراک کا خیال کر لو گے تو حقوق کا بھی خیال کرنا۔ اے ایمان والو، جب تم پاکیزہ چیزیں کھا رہے ہو، دوسرے تو پاکیزہ نہیں کھا رہے، دوسرے تو حرام کھا رہے ہیں، درندے بن چکے ہیں، قتل و غارت عام ہو جائے گی، تو قانون قصاص۔ اے ایمان والو، تم پر لکھ دیا گیا ہے قصاص مقتولوں کے بارے میں۔ کیوں جی؟ کہ کھانے پینے کے امور کے متعلقہ ضروری ہے کہ دیت کے احکام کا بھی پتہ چلے کہ وہاں بھی کھانا پینا ہے، اور دوسرا کھانے پینے میں اپنے جسم کے حقوق ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی جسم کے حقوق ہیں کہ کسی دوسرے کے جسم کو خراب کیا ہے تو وہاں پر قصاص۔ اس لیے ربط لگ گیا، اللہ نے کھانے پینے کے امور کے بعد فوراً پیغام امن کے لیے دفع امن نافذ کر دیا کہ تمہارے خوراکیں بھی پر امن رہیں اور تمہارے اجسام بھی پر امن رہیں۔ اگر تمہاری خوراکیں خراب ہو گئی ہیں تو خبائث شامل ہو جائیں گے، اور اگر تمہارے جسم پر امن نہ رہے تو قاتل آ جائیں گے۔ لہذا اے ایمان والو، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے قصاص فی القتل، مقتولوں کے بارے میں، قصاص برابری کرنا مقتولوں کے بارے میں۔ الحر بالحر، جس طرح پہلے اس پچھلے حکم میں تلبیسات اربع کا رد تھا، یہاں تفصیلات اربع ہوگی۔ کیا جی؟ اس حکم کی تفصیلات اربع، 4 تفصیلات۔ نمبر 1، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، پہلا حکم کہ آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے، عورت بدلے عورت کے، یہ قانون برابری کا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے آزاد نے مارا تو یہ نہ کہو کہ خیر ہے بھائی، ہمارے بڑے جو لوگ تھے نا وہ کہتے تھے ہمارے کسی غلام کو مار ڈالا، نہ آزاد نے مارا ہے تو اسی طرح آزاد لیا جائے گا۔ اگر غلام نے مارا ہے تو غلام کو لیا جائے گا، عورت نے مارا ہے تو عورت کو پکڑا جائے گا۔ یہ نہ کہے جی غریب لوگوں کے اگر عورت نے کسی کو مارا ہے تو وہ کہیں گے ہماری عورت کو تمہاری عورتوں نے مارا ہے، ہم تمہارے مرد کو ماریں گے۔ جی یوں نہ کہو، بلکہ غریب اور امیر کا یہاں قانون نہیں، یہاں طاقتور اور غریب کا قانون نہیں، بلکہ برابری چلے گی۔ اگر کسی عورت نے مارا تو عورت کو پکڑو، جی خواہ مرد کو کیوں آپ مارتے ہو؟ ہاں اگر کسی مرد نے مارا ہے تو آپ
مرد کو مارو. تو یہ پرانے زمانے کے جو الٹ پلٹ روایت تھے نا اس کے ختم کیا. ہاں اگر کسی عورت نے مارا ہے کسی مرد کو تو اسی عورت کو پکڑا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا اگر تمہاری عورت کو مارتی ہے تو تم مار دے. تمہاری عورت نے چونکہ ہمارے مرد کو مارا لہذا آپ بھی تمہارے نہ جنا. جو بھی قاتل ہے پکڑا اسی کو جائے گا. عورت ہے تو عورت, آزاد ہے تو آزاد, غلام ہے تو غلام, جو بھی قاتل ہوگا اس کو پکڑا جائے گا. یہ برابری ہے. الحر بالحر یہ بیان مساوات ہے. فمن عفی لہ من اخی شیء فاتباع بالمعروف, بس جس کو معاف کر دیا گیا فمن عفی لہ من اخی شیء, پھر جس کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی, شیئن کچھ بھی معاف کر دیا جائے, فاتباع یہ نمبر 2 تفصیل, فاتباع بالمعروف تو پھر تابعداری کرنی چاہیے موافق دستور کے. اگر کوئی معافی کرتا ہے تو موافق دستور کے واقعی اس کو معاف کر دینا چاہیے, خلاف شرع معافیاں نہیں ہونی چاہیے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ. اگر کسی نے دیت وغیرہ مانگ لی ہے معاف کر دیا ہے تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ پھر جو زیادتی کرے گا بعد ذَلِكَ اس فیصلے کے بعد فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ تو اس کے لیے ہے عذاب دردناک. فَمَنِ اعْتَدَىٰ یہ تفصیل ثالث ہے کہ زیادتی نہ کرنا. اس کے بعد اگر معافی تلافی ہو گئی ہے یا قصاص ہو گیا ہے تو پھر مزید دشمنیاں نہ پالنا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ تفصیل نمبر 4, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ 3 تفصیلات کے لیے ایک ہی آیت اور چوتھی تفصیل کے لیے الگ آیت. یہ اللہ کریم یہاں کیا مزاج دکھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کریم ہمیں یہاں یہ سمجھانا چاہتے ہیں اہمیت حکم قصاص کی کہ دیکھو تمہارے لیے برابری میں تو بڑی زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ اس قصاص لینے میں برابری کرنے میں حیات بڑی زندگی ہے. یا اولی الالباب اے عقل مندو لعلکم تتقون تاکہ تم بچے رہو. متقی بننا ہے نا تو پھر اس کام پر بھی عمل کرنا. پہلے حکم کے بارے میں فرمایا تھا ان کنتم ایاہ تعبدون, اب اس حکم کے بارے میں فرمایا لعلکم تتقون. دونوں شعبے عبادت کے چل رہے ہیں نا کہ جو عابد ہوتا ہے اصل متقی وہی ہوتا ہے کہ ہر قسم کی چیزوں سے بچ کر چل رہا ہوتا ہے. تو یہ تفصیلات آ گئی جی اس حکم کی تفصیلات 4 تفصیلات حکم صوم کی. یہ آپ کا سوال آیا ہے کہ مال غنیمت کو مجاہدین پر نص کے ساتھ حلال ہوا نہ کہ اقوال علماء کے ساتھ. تو ما احل کی حرمت نص سے ہے تو اس کی حلت بھی نص سے ہوگی. جی ہاں یہی عنوان اگر دیکھ لیتے ہیں تو نص کو پیش کر رہے ہیں کہ ما احل یہ نص کے ساتھ حرام ہوئی ہے نا. تو مجاہدین جب اس ما احل کو اٹھائیں گے تو نص کے ساتھ حلال ہو گئی نا, حالانکہ ہے ما احل. تو ابھی آپ نے کہا کہ مجاہدین کی مال غنیمت بھی نص کے ساتھ حلال ہوئی ہے تو مجاہدین نے ہی اٹھا لیا ما احل والے جانور کو تو حلال ہوا نا. تو ما احل کے حلال ہونے کی صورت بن گئی کہ نہ بن گئی؟ نص کے ساتھ بن گئی. تو اس کی جب ما احل والا قانون ہٹ گیا تو شے حلال ہو گئی نا نص کے ساتھ. تو یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ نص پر زیادتی نہیں کرنی, ایک جواب. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر مجاہدین نہیں اٹھاتے یہ خود مسلمان ہو گیا ہے تو یہ بھی نص کے ساتھ حلال ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں مالکم اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ. یہ نص آ گئی نا کہ اب اس مسلمان نے اس جانور کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا ہے, اب یہ کھانا چاہیے کہ نہ کھانا چاہیے. تو ایک آیت یہ ہے کہ ما احل لغیر اللہ بھی, جس پر غیر اللہ کا نام پڑ جائے وہ نہ کھاؤ, اس جانور کو نہیں کھانا چاہیے تھا. اب دوسری آیت آ گئی ما لکم کیا ہو گیا تمہیں لا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ,
کہ جس چیز پر اللہ کا نام پڑا جائے اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ تو یہ بھی تو آیت آ گئی۔ اب بتاؤ ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ، اگر وہ پہلی چیز کھڑی رہتی اور اب اس پر بسم اللہ پڑھی جاتی تو ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ والی آیت متوجہ نہ ہوتی، کیونکہ ما ذبح علی النصب ہو رہا ہے، کیونکہ ما ذبح علی النصب پر بسم اللہ بھی پڑھی جائے تو وہ بھی حلال نہیں ہوتی۔ اب حالت یہ ہے کہ ما احل والی حالت بھی برقرار نہیں رہی، کیونکہ جس نے احلال کیا تھا وہ بھی حالت برقرار نہیں رہی، اور اس نے اب بسم اللہ پڑھ دی ہے۔ جو مالک تھا نا، یہ دوسری بات یہ بتاؤ آپ کو فقہی نوعیت سے سمجھاتے ہیں کہ جب یہ بندہ غیر اللہ کا نام پڑھ لیتا ہے تو اس چیز کا مالک رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ مالک تو وہی رہتا ہے، وہ درباری تو مالک نہیں نہ بن جاتے، مالک غیر محفوظ تو نہیں ہو گیا، مالک محفوظ ہے نا۔ جب اس کی ملک میں موجود ہے تو پھر اسی کی نیات چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ اسی کی نیات چلے گی نا۔ تو اس لیے جی جو اصل ہے اس اصل کو اصل رہنے دیا جائے۔ ہاں اگر وہ مالک مسلمان نہیں ہوا نا تو پھر جو مرضی کرو، پھر تو وہ کبھی بھی حلال نہیں ہوگی، پھر جو مرضی کرو وہ حلال نہیں ہونے والی۔ حرام ہو کر چیز حلال ہو جائے یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ کافر جس طرح خود حرام تھا، مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتا تھا، جب یہ مسلمان ہو گیا تو اب یہ خود قریب آ رہا ہے، حالانکہ بال بھی وہی ہے، ناخن بھی وہی ہے، چمڑا بھی وہی ہے۔ تو اصل یہ بات ہے کہ ما احل اور شرک والا کام ختم ہو رہا ہے، اور اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ جو چیزیں ہم نے حلال کی ہیں وہ تم کھاؤ۔ اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تو جو حلال ہو جائیں چیزیں اس کو کھانا پڑتا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جس طرح حرام کے اندر سختی کرنی ہے نا، اسی طرح حلال کے اندر بھی سختی کرنی ہے۔ جو اللہ کے حرام کرتا ہے نا اس کو خوب سختی سے حرام کہنا ہے، اور جو اللہ کے حلال کرتا ہے نا ان کو خوب سختی سے حلال کہنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی نص ہو تو بے شک لے آئیے، ہم تو آدھے ہیں۔ علماء کے اقوال تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، نہیں چلتے حلال و حرام میں، ان علماء کا قول تھا یہ حرام ہے، اور ہم علماء کے قول کے پیچھے نص کی وجہ سے نہیں جا سکتے، کیونکہ نص قرآن یہ ہے۔ تو اب جس آدمی کے ملک میں چیز رہی ہے تو نص بھی پیچھے ہٹ گئی ہے، سمجھا جی؟ تو اس وقت اس کے ملک میں رہنے والی چیز آ گئی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اچھا جی، احکام علمیہ اور عملیہ تین پورے ہوئے، گن رہے ہو کتنے ہوں گے؟ یہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے، تھوڑا وقفہ کرو، انشاءاللہ پھر احکام علمیہ اور عملیہ کو پورا کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا